اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے مجالس اعضاء میں جو کھلایا جانے والا کھانا یا جس کو آپ تبرک کہتے ہیں، اس کی کچھ فقہی احکام کیا ہیں، اس کے کچھ اخلاقی باتیں اس سلسلے میں کیا ہیں، اور اس کے متعلق جو اعتراضات عام طور پر کیے جاتے ہیں اس سلسلے میں علماء اس کا کیا جواب دیتے. دیکھیے، ایک ایسی چیز ہے یہ تبرک کہ شاید جس کو کھلانے والے، جس کو بانٹنے والے یا جس کو کھانے والے، کوئی بھی اس کے آداب سے اس حد تک واقف نہیں ہے کہ جتنا ہونا چاہیے. اس کے فقہی احکام سے اتنی لوگوں کی واقفیت نہیں ہے کہ جتنی ہونی چاہیے. اس کے فوائد اتنے زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جتنے ہونے چاہیے. اس کی اہمیت سے ہمیں نہیں نظر آتا کہ لوگ کما کہو اتنے واقف ہیں. اور اس سلسلے میں خاندان اہل بیت کی سیرت کیا ہے، اس سلسلے میں علماء کرام کی سیرت کیا ہے، اس سلسلے میں جو صالحین ہیں یا مومنین ہیں ان کی سیرت کیا ہے، یہ ہم کو دیکھنا ہوگا. دوسری طرف یہ کہ یہ کھانا کھلانا جو ہے یہ اب مراسم اعضاء کا ایک لازمی حصہ بن گیا، لازمی حصہ. اور مجتہدین کی ایک بہت بڑی تعداد اس کو شاعر حسینیہ میں سے بھی قرار دیتی، یعنی اس کو دیکھ کر امام حسین کا غم اور ان کی مظلومیت کی یاد آتی. اب یہ اس کا شاعر حسینی میں سے اکثر علماء کی جو تعداد ہے وہ اس کو شاعر حسینیہ میں سے سمجھتی. لیکن جس طرح دیگر مراسم اعضاء ہیں، کچھ تو ایسی ہیں جس میں واقعتاً مراجع کا ایک فقہی اختلاف ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو بالکل جائز، مباح، متفق علیہ جو رسومات عزاداری ہیں، جن کو تمام علماء نے جائز اور مستحب کہا ہے، اس میں بھی اب کچھ افراد جن کی فکر کچھ وہابیت کی فکر سے متاثر ہے، وہ اس سلسلے میں بہت زبان اعتراض جو ہے وہ دراز کر رہے ہیں اور باقاعدہ ان چیزوں کے خلاف ایک مہم شروع کر رکھی، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں. جو سو کالڈ مصلحین ہیں وہ ایک اعتراضات کا ایک طوفان عمومی زندگی میں بھی اور سوشل میڈیا پہ علی الخصوص اٹھا رہے ہیں. دیکھیے، ہمارے مراجع کرام انہوں نے ہمیشہ جائز اور مباح اور مستحب مراسم اعضاء کے خلاف اٹھنے والی جتنی تحریکیں ہیں ان کا مقابلہ کیا ہے، بلکہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے ان کے سامنے کھڑے. اور یہ ان مراسم جائز اور مباح اور مستحب مراسم کے خلاف یہ جو لوگ اس انداز سے کر رہے ہیں، اصل میں اس کو کہا جاتا ہے کہ وہابیت کی ایک سازش. یہی وجہ ہے کہ ہمارے مجتہدین میں سے آیت اللہ محمد حسین جو کاشف الغطا کے نام سے جن کی کتاب ایک ہے اصل الشیعۃ و اصولھا، اصل و اصول شیعہ کے نام سے اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، وہ فرماتے تھے کہ عزاداری احیاء دین کا ذریعہ ہے، اور عزائے حسین میں اٹھنے والے جتنے بھی شبہات ہیں یہ امویوں اور وہابیوں کی سازشوں کا حصہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کا مقابلہ نہیں کیا اور یہ ہیلے بہانے سارے کارگر ہو گئے اور ان شاعر حسینی میں تعطل آ گیا اور آپ نے روک دیا ان کو، تو یہ ایسی مجالس کے خاتمے کا سبب ثابت ہوں گے کہ جس سے دین کا احیا وابستہ. تو ان لوگوں کی باتوں میں ہرگز نہ آیا جائے، ان کی باتوں پر بالکل کان نہ دھرے جائیں، اور ان مراسم اعضاء کو اسی طرح سے جاری و ساری رکھا جائے جیسے یہ اب تک جاری و ساری. اور باقاعدہ علماء نے تو اس سلسلے میں یہ بھی کہا ہے، جیسے کہ آیت اللہ سید جواد طباطبائی تبریزی، یہ ان کا فتویٰ ہے آپ کے سامنے. وہ کہتے تھے یہ مراسم اعضاء پر جو اعتراضات ہیں ایک بیہودہ کام ہے. دشمنان اسلام نے عزاداری کے خلاف مورچہ بندی کر لی، لیکن اس عظیم وسیلے کو لوگوں کے دلوں سے مٹانا ان کے بس سے باہر ہے. البتہ انہوں نے بیہودہ اور لغو قسم کے خلاف حقیقت اعتراضات کا بیج بونا شروع کر دیا، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے.
اور ہمارے جو بزرگ علماء ہیں انہوں نے بالکل واضح انداز میں مراسم اعضا کے جواز کا فتویٰ دیا ہے. چند احمق اور عقل سے بے بہرہ افراد جو مراجع الزام اور علماء کے خلاف زبان درازی کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا خرافاتی رسمیں مثلا جو ہیں یہ قائم کر رکھی ہیں, ان کی کسی بات پر دھیان نہ دیا جائے اور ان کی ہر بات کو دیوار پر دے مارا جائے. یعنی یہ آج کل کیونکہ سوشل میڈیا پہ سب چیزیں بہت زیادہ سامنے آ رہی ہیں, اس وجہ سے یہ تمام چیزیں بھی آپ کے سامنے. اچھا, بعض اوقات کیا ہوتا ہے جب کسی رسم کو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ختم نہیں ہو سکتی تو وہ اس کا متبادل پیش کرتے ہیں کہ بھائی کیا مناسب نہیں ہے کہ جو اتنے زیادہ اخراجات تبرک وغیرہ پر ہو رہے ہیں یہ ہم اس سے غریبوں کی امداد کرنا شروع کر دیں. تو دیکھیے وہ کسی عالم نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے نا کہ کسی بھی غریب کو امام حسین کی آزاداری پر کمپرومائز کر کے اپنا پیٹ بھرنا قبول نہیں. کسی شیعہ غریب کو یہ بات قبول نہیں. اتنا بے غیرت اور اتنا کم ظرف کوئی بھی غریب سے غریب مومن بھی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ آزاداری کے خرچوں میں کمی کرو اور میرا پیٹ بھرنے کے لیے مجھے پیسے دے دو. اس کو الحمدللہ اس کی برکتوں سے خود ہی اتنا پیٹ اس کا بھر جاتا ہے کہ ان کے پاس بھی بچ جاتا ہے, ان غریبوں کے پاس بھی جائے گا کہ وہ بھوکے رہ جائیں. تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا کریں آپ غریبوں کی امداد کر دیں. اچھا, یہی والا سوال اکثر, اب میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ پورے فتوے پڑھوں, اس کا خلاصہ کر دیتا ہوں کہ امام خمینی سے بھی باقاعدہ پوچھا گیا. یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو کتنے اس کے اوپر تبرک وغیرہ پر اتنے زیادہ مصارف ہوتے ہیں, اور تو کیا بہتر نہیں کہ ہم ان مصارف ان کے اوپر خرچ کرنے کے بجائے جو خانوادہ شہداء ہیں ان کے گھروں کی کفالت ہے, یا مجروحین انقلاب میں بہت سے زخمی ہیں, انقلاب کے دوران کتنے افراد زخمی ہوئے تھے, تو یہ ہم یہاں سے کٹوتی کر کے ان لوگوں کی امداد کر دی جائے. تو امام خمینی نے کہا نہیں, یہ مراسم سوگواری سید الشہداء جو ہے اس کو ہرگز ترک نہ کیا جائے, یعنی یہاں کا پیسہ کاٹ کے وہاں نہ دیا جائے. باقاعدہ مجتہدین نے اس کو یعنی دیکھا جائے تو اس وقت بڑا ایک انقلاب نیا آیا تھا اور کتنے لوگ شہید ہوئے تھے, کتنے لوگ زخمی ہوئے تھے, اور انقلاب کو اس وقت بہت پیسوں کی بھی ضرورت تھی, لیکن آزاداری کے اندر کسی قسم کی کمی, خاص طور پر تبرک کے لیے منع کر دیا. کہا نہیں, مراسم میں جو سوگواری سید الشہداء ہے یہ فوقیت رکھتی ہے, اس کو ہرگز ترک نہ کیا جائے اور ان کے اوپر خرچ کیا جائے. اچھا, اسی طرح سے بہت سارے ہمارے اور مراجع ہیں, جیسے آیت اللہ حافظ بشیر نجفی, وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجالس اعضاء, یہ ماتمی تنظیموں اور باقی شاعر حسینی اور امام حسین کے زائرین پر خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یعنی ان کو کھانا وانا کھلانا, اور کہتے ہیں کہ اس مال کو فقراء پر خرچ کرنا چاہیے. وہ اس کے ذریعے شاعر حسینیہ کو روکنا چاہتے ہیں, ان کو فقراء سے کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں. یہ چاہتے ہیں کہ بس یہ چیز کسی طرح سے رک جائے, تو یہ آوازیں بلند کی جاتی ہیں کہ متبادل کے طور پر یہ چیز رائج کر دی جائے کہ تبرک وغیرہ پہ پیسہ خرچ نہ ہو بلکہ غریبوں کی امداد کر دی جائے. اور باقاعدہ آیت اللہ صادق روحانی, ان سے بھی یہی والا سوال, بلکہ انہوں نے اپنے ایک فتویٰ میں سوال یہ پوچھا گیا کہ فقراء کو صدقہ کرنا زیادہ افضل ہے یا امام حسین میں مثلا تبرک وغیرہ کھلانا, کھانا کھلانا. تو انہوں نے کہا کہ اسلام کی جو بقا ہے یہ انقلاب حسینی کی وجہ سے, اور انقلاب حسینی کی جو بقا ہے یہ شاعر حسینیہ کے احیاء کی وجہ سے. تو شاعر حسینیہ جس کے اندر تبرک وغیرہ بھی آیا ہے, افضل من جمیع الاعمال المستحبہ, یہ تمام مستحب اعمال سے افضلیت رکھتا. تو آپ نے دیکھا کہ مجتہدین اس کے اوپر بالکل کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں, اور تبرک کھلانا, اس میں کھانا کھلانا, یہ بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے. اچھا دیکھیے, اس کو یہ تبرک جو ہے ہم بانٹتے کیوں ہیں؟ سب سے پہلے تو دیکھیے لفظ تبرک یعنی ان چیزوں کے ذریعے کبھی کبھار کچھ چیزوں کے اندر اسلام نے برکت رکھی. برکت انشاءاللہ یہ ہماری اگلی ایک نشست اور بھی ہماری ہوگی کچھ اور فقہی احکام کے اوپر تبرک سے ہٹ کر, لیکن وہاں پر یہ چیز آئے گی کہ تبرک کس کو کہتے ہیں, تبرک میں اور توسل میں کیا فرق ہوتا ہے. دیکھیے امام حسین علیہ السلام سے مربوط, درود بھیجیے محمد علیہ محمد, ہر چیز واجب الاحترام ہے جو بھی ان سے منسوب ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء میں آیت اللہ حسین برجردی
وہ فرماتے تھے کہ امام حسین اتنے بلند مقام پر فائز ہیں اور اتنے واجب الاحترام ہیں کہ ان سے منسوب ہر چیز کا احترام لازم، ہر چیز کا احترام۔ مثلا امام سے منسوب ہو گیا، مثلا اگر علم منسوب ہو گیا اب اس کا علم کا احترام ہو گیا، ابھی تک ایک کپڑا تھا اب اس کا ایک احترام آ گیا۔ مشق، ایک عام مشق ہے، گھروں میں ڈیکوریشن پیس کے طور پر بھی بہت سی جگہوں پہ لٹکائی جاتی ہے، لیکن مشق سکینہ یا مشق عباس اب اس کو آپ عنوان دے دیں اب وہی قابل احترام ہو جائے گی۔ عام کپڑا ہوتا ہے، لیکن جب وہ خانہ کعبہ کے اوپر لگ جاتا ہے تو وہ قابل احترام ہو جاتا ہے۔ امام حسین اتنے بلند مرتبہ اور قابل احترام ہیں کہ ان سے منسوب ہر چیز کا احترام لازم ہے۔ اور مجالس اعضاء کا تبرک، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ خود شاعر حسینی میں آیت اللہ اسحاق فیاض فرماتے ہیں کہ اہل بیت کہ عزاداروں کے لیے مجلس اعضاء کا تبرک کا اہتمام کرنا یہ تعظیم شاعر حسینی، تعظیم شاعر حسینی، یعنی آپ نے شاعر حسینیہ کی جو تعظیم کا ثواب ہے وہ آپ کو ملے گا تبرک کا اہتمام کرنے کے سلسلے میں۔ اچھا، اب دیکھیے جو کھانا کھلانا ہے اس کی بڑی حکمتیں ہیں، بڑے فلسفے ہیں، اور اگر آپ عمومی اسلام کا مزاج دیکھیں تو اسلام بہانے بہانے سے کھانا کھلانے کی یا اطعام طعام کی ترغیب دلاتا ہے۔ اچھا، اسلام ایک لحاظ سے ہمیں بہت سے احکام میں نظر آتا ہے کہ جیسے اسلام پیسے دینے کو ڈسکریج کر رہا ہو اور وہ کہتا ہے کہ نہیں کھانا ہی دو۔ مثلا روزوں کے فدیے کہ جناب بوڑھے افراد جو روزہ نہیں رکھ سکتے وہ فدیہ دیں، اور مثلا حاملہ عورتیں جو ہیں وہ روزہ جو نہیں رکھ پاتی ہیں وہ فدیہ دیں، یا بچے کو دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں وہ فدیہ دیں۔ اسی طریقے سے مریضوں وغیرہ کے بھی احکام آتے ہیں۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں پیسے نہیں دے سکتے، آپ کو کھانے ہی کی چیز دینی پڑے گی۔ بلکہ اکثر لوگ کہتے ہیں اچھا ہم راشن ڈلوا دیں، تو راشن کے اندر بھی اگر آپ ڈلوائیں تو اس میں آپ چائے نہیں دے سکتے، آپ پتی نہیں دے سکتے، آپ مسالے نہیں دے سکتے، آپ چینی نہیں دے سکتے، آپ نمک نہیں دے سکتے، آپ کو کھانے کی چیز دینی پڑے گی، کھانے کی۔ اسی طریقے سے جیسے جان بوجھ کر مثلا اگر کوئی روزہ توڑتا ہے، جیسے کفارہ عمدی جس کا دینا ہوتا ہے، یعنی 60 مسکینوں کو کھانا، یعنی 60 افراد کو یا تو کھانے، بالکل 60 افراد گن کے آپ ان کو 60 کھانوں کے پیسے نہیں دے سکتے، 60 افراد کو کھانا ہی دینا پڑے گا، یا تو مثلا دال دیں یا چاول دیں یا گوشت دیں، یا مثلا ان کو پکا کر پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں، یا روٹی بھی ان کو دے سکتے ہیں، لیکن آپ پیسے نہیں دے سکتے، آپ کو کھانا ہی دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے مثلا حج کے کفارے، مثلا مردوں پر بند گاڑی کا سفر جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے اور ایک کفارہ ان کو دینا پڑتا ہے، اور اس کے اندر بھی ہے کہ جانور ذبح کرو اور اس کا گوشت غریبوں تک پہنچاؤ، یا مثلا کھانے میں اگر الائچی کا استعمال کیا جائے تو مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے کہ ان کو کفارہ دینا پڑتا ہے، زعفران ہے۔ اسی طریقے سے مثلا قسم توڑنے کے کفارے، اس میں بھی یا تو کھانا دو یا لباس دو، یا مثلا بقرہ عید کی جو مستحب قربانی ہے اس میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ کیا ہم اس سے بہتر نہیں کہ جانور ذبح کرنے سے بہتر ہم غریب کو کھانا دے دیں، غریب کو ہم پیسے دے دیں؟ تو اس کے اندر بھی ہے کہ نہیں، آپ کو جانور ہی ذبح کروانا ضروری، اس کی جگہ پیسے نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے عقیقے میں سوال اٹھتا ہے کہ عقیقے کے اندر کیا جانور کو ذبح کرنا ہی ضروری ہے، اس کا گوشت پہنچانا ہی ضروری ہے، یہ کہ اس کے بجائے ہم غریب کو پیسے دے دیں؟ نہیں، اس میں بھی ہے کہ جناب ذبح کریں اور اس تک گوشت پہنچائیں، کھانے کی چیز۔ اور کھانے میں بھی اس طرح سے ہم گوشت بھی پہنچا سکتے ہیں، لیکن عقیقے میں ایک اور مستحب حکم بھی ہے، یا بہتر اس کو سمجھا گیا ہے کہ مائن و ملحن، پانی اور نمک کے ساتھ اس گوشت کو پکایا جائے، یعنی سالن پکا کے شوربہ وغیرہ کے ساتھ یہ غریب کو دیا جائے تاکہ اس کو وہ کھا لے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم ویسے بھی دیکھیں تو جنت کی جتنی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے اس میں وہی کھانے پینے کی چیزیں، یعنی اسلام اس کی بہرحال ایک ترغیب دلاتا ہے، اس کی ایک اہمیت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ روایتوں میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جو تم نے کھا لیا وہ گیا، یعنی وہ تو اب باقی نہیں رہے گا، لیکن جو تم نے کھلایا وہ وسعت پذیر ہو جائے گا، یعنی اب اس کی جزا باقی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کتنی تاکید سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر کوئی مومن تمہارے گھر آئے، یا عام طور پر جیسے کہ یہاں سے زائرین بھی جاتے ہیں اربعین وغیرہ پہ، تو وہ لوگ آپ کو ایک لحاظ سے مہمانی تصور کرتے ہیں،
تو بہرحال امام نے فرمایا اگر کوئی مومن تمہارے گھر آئے تو اس کو کھانے کو پوچھو. اچھا وہ کھانے پر اگر تیار نہ ہو تو اس کو پانی کے لیے پوچھو. وہ بھی اگر قبول نہ کرے تو اس کے ہاتھ پانی یا کسی خوشبودار چیز سے دھلا دو. اچھا دیکھیے ہمارے تو یہاں تو احادیث پہ اس طرح سے عمل بھی نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے کہ آج سے شاید 10-12 سال پہلے میں ایک مرتبہ ایران گیا تھا. تو جب گیا تو وہاں پر جو ہمارے قوم میں دوست ہیں وہ ان کو ابا ایک سلوانی تھی کسی درزی کے پاس. تو ایک تو دیکھیے ہمارے یہاں کے درزی ہوتے ہیں جو آپ کے دماغ میں آپ خواتین تو زیادہ بہتر جانتی ہیں ان کو, لیکن وہ اتنا متقی و پرہیزگار کہا جاتا ہے کہ وہ مجتہدین اور مراجع تک اس سے آبائیں سلوانے کے لیے آتے ہیں, یعنی اسی سے سلواتے ہیں. تو اس نے کھانے کو پوچھا, ظاہر ہے کہ تکلفات بھی ہوتے ہیں, منع کیا. پانی کو اس نے پوچھا, چائے کو پوچھا, سب کو منع کیا. تو جلدی جلدی بھاگا بھاگا اندر گیا اور ایک بوتل کے اندر عرق گلاب رکھا ہوا تھا وہ لے کر آیا اور کہا کہ کم سے کم اس سے ہاتھ ضرور آپ دھو لیں, کیونکہ یہ امام کی حدیث ہے کہ کم سے کم اگر کوئی اس پر تیار نہ ہو تو اس کے خوشبودار کسی پانی سے اس کے ہاتھ دھلائے جائیں. تو اس حد تک دیکھیے لوگ تقوی, پرہیزگاری, ائمہ کی احادیثوں کے اوپر عمل اس طرح سے کرتے ہیں. تو اب یہ جو تبرک وغیرہ ہے اس کے دیکھیے فقہی احکام بھی. اب یہ جب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ کھانا کھلانے کے حوالے سے کہ مہمان کے لیے اچھا نہیں سمجھا گیا ہے کہ وہ میزبان کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ رکھے. مستحب روزہ اچھا کیونکہ ممکن ہے کہ میزبان اس کے لیے کھانے کا اہتمام کرے اور وہ ضائع ہو جائے, وہ کہے کہ بھائی میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے. اور اسی طرح سے میزبانی کے آداب میں سے بھی ہے کہ مہمان کو بتا کر میزبان مستحب روزہ رکھے, کیونکہ ممکن ہے کہ میزبان نے روزہ رکھا ہے تو شرما حضوری میں مہمان بھی کھانا نہ کھائے, خود بھوکا رہے. تو یہ کھانا کھلانے کے اعتبار سے بھی اس کی اتنی اہمیت, اور اتنی اہمیت ہے اس بات کی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, یہ ان کی قبر مبارک ہے, حضرت ابراہیم کی درود بھیجیے محمد و علیہ محمد, کہ باقاعدہ تفسیر نور الثقلین میں پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی پہلی جلد میں پیغمبر نے 3 وجوہات بتائی ہیں کہ جن وجوہات کی بنا پر حضرت ابراہیم کو خلیل خدا ہونے کی خصوصیت ان کو عطا ہوئی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے. تو اب آپ دیکھیں کہ بہرحال یہ جتنے بھی مجلس اعضاء کے اندر آئے ہوئے جو افراد ہوتے ہیں یہ بھی مہمان ہوتے ہیں. آپ انہیں فون کر کے بلاتی ہیں, آپ انہیں دوسرے افراد کے ذریعے کہتی ہیں کہ ان کو لے کر آئیے گا, آپ پرچے تقسیم کرواتی ہیں. بہت سے افراد اخبارات میں اشتہارات دے کر لوگوں کو مہمان بلاتے ہیں, یہ مہمان. جب ابراہیم خلیل خدا اتنا بڑا مقام اللہ کے دوست ہونے کا حاصل کر سکتے ہیں مہمانوں کو کھانا کھلانے پر, تو مومنین کرام کو کسی اعتبار سے کسی درجے کے اندر اللہ کے نزدیک کوئی مقام ملنا کون سی بڑی بات ہے. جب خود خدا کے نبی کو, جو پیغمبر اسلام کے بعد سب سے افضل ترین نبی, ان کو اتنا بڑا مقام, خلت کا عہدہ جو ہے یا منصب عطا ہو سکتا ہے, تو کسی مقام پر بہت چھوٹے لیول پر ہی کیوں نہ صحیح کوئی نہ کوئی مقام خدا کی نگاہ میں ایک مومن کو کیوں حاصل نہیں ہوگا اگر وہ ان آئے ہوئے مہمان عزاداروں کو کھانا کھلا دے. تو بہرحال البتہ دیکھیے اس پہ اعتراض عموماً وہی افراد کرتے ہیں جو ذرا فطرتاً کنجوس ٹائپ کے واقع ہوئے ہیں, کھانا کھلانے سے گھبراتے ہیں, یا یہ کہ کوئی سازشی ٹائپ کے افراد ہوتے ہیں. بہرحال دیکھیے قرآن کے اندر باقاعدہ جہنمیوں کو جو اوصاف بتائے گئے اس میں یہی ہے کہ تقریباً 2-3 جگہوں پہ یا 4 جگہوں کے اوپر ہے کہ وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ لم نکو من المصلین, ہم نماز گزاروں میں سے نہ تھے. جہنمی ان سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے کر آئی, وہ کہیں گے ایک تو ہم نماز گزاروں میں سے نہ تھے, اور ولم نکو نطعم المسکین, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, یعنی وہی کھانا نہ کھلانا.
وہ دیکھیے وہ اس لحاظ سے اس کی مذمت آئی ہے. یا جو سورہ معون میں ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے کا. اچھا اب کیونکہ عزائے امام کے اندر تو غریب اور فقیر اور امیر سب آتے ہیں، تو ان سب کو کھانا کھلانے کی ایک الگ مشروعیت ہے. اور دیکھا جائے تو سب در حسین کے فقیر ہی ہیں، چاہے وہ امیر ہی کیوں نہ ہو، در حسین کا فقیر بن کے یہاں پر آتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ فقیر اور مسکین در امام حسین پہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے، ان کو کھانا کھلائیے. اور یہ مجلس عزا کا تبرک یہ امام حسین سے منسوب ہو کر اس قدر فوائد رکھتا ہے، اس قدر شفا رکھتا ہے، اس قدر سیرت علماء اور صالحین میں اس کے واقعات ملتے ہیں کہ باقاعدہ سننے میں آتا ہے کہ ایک عالم دین تھے کہ جو اگر کہیں رستے میں جا رہے ہوتے تھے اور 10 سبیلیں بھی آتی تھیں تو ہر سبیل سے ایک ایک گھونٹ ضرور پیتے تھے. یعنی اس کے اندر ایک ایسی شفا اور ایک ایسی برکت ہے، کس نے کس خلوص کے ساتھ یہ تمام جو ہے چیزیں لگائی ہیں بارگاہ امام حسین میں. اگر یہ چیز قبول ہو جائے تو وہ کتنی برکت اور شفا کا باعث ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ جو آیت اللہ تہرانی کے بیٹے فرماتے ہیں کہ مجلس عزا کے تبرک کے سلسلے میں ہمارے والد فرماتے تھے کہ اس قدر برکات ہیں، اس قدر مکاشفات ہوئے ہیں اور اس قدر مشاہدات ہوئے ہیں کہ خود ہمارے والد جو ہیں وہ روز عاشور تک لوگوں کو کھانا کھلانے سے منع نہیں کرتے تھے. اور اگر کوئی ایام عزا میں بھی جب کبھی کہیں پر بھی کھانے کے لیے اگر کوئی بلاتا تھا کہ یہاں پر آئیے، یہاں پر طعام ہے، تو خود ضرور آیت اللہ تہرانی اس کے اندر جاتے تھے. ان کے بیٹے فرماتے ہیں اور کبھی کسی وجہ سے نہیں جا پاتے تھے تو ہمیں اپنی اولادوں میں سے کسی کو بھیجتے تھے کہ جاؤ اور وہاں جا کر تب مجلس عزا کا تبرک لو اور کھاؤ. اور خود عاشور پہ جب گھر پہ ہوتے تو خود فاقہ کرتے تھے، لیکن یہ کہ بہرحال اگر لوگوں کو کھانا وغیرہ بھجوانے کا انتظام ہوتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ علی اکبر محتشمی پور حجت الاسلام وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں امام خمینی، بلکہ جو واقعہ جو یہ بات بتا رہی ہیں برداشت تھا یا سیرہ امام خمینی کے نام سے کئی والیوم میں کتاب لکھی گئی امام خمینی کی سیرت پہ، اس کے اندر حجت الاسلام علی اکبر محتشمی پور کا یہ جملہ ہے کہ امام خمینی جب فرانس میں پیرس میں جلا وطن تھے تو نوفل لو شاتو کا جو علاقہ تھا وہاں پر ان کو جلا وطن کیا گیا تھا. نوفل لو شاتو کا علاقہ جو پیرس میں تھا، یعنی اس کی اتنی شہرت ہوئی ہے کہ اس کے بعد ایرانیوں نے باقاعدہ ایران کے اندر بھی ایک علاقے کا نام جو ان کا ایڈمنسٹریٹو سب ڈویژن ہے اس کا نام بھی نوفل لو شاتو رکھ دیا تھا. تو امام خمینی جب فرانس میں تھے تو فرماتے ہیں کہ عاشور کے روز امام خمینی اپنے مکان پر آئے ہوئے جتنے افراد تھے ان سب کے لیے تبرک اور کھانے کا انتظام کیا کرتے تھے عاشور کے روز. تو علماء کی سیرت میں بھی یہ بات ملتی. اور آج یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ یہ چیز بدعت ہے اور یہ چیز کوئی ضروری نہیں ہے اور یہ غریبوں کو جو ہے وہ دے دینی چاہیے، جبکہ اس کی مشروعیت بالکل ثابت ہے. اور علماء کی ایک بہت بڑی اکثریت اس کو شاعر حسینیہ میں سے بھی قرار دیتی. اور کچھ اگر شاعر حسینیہ میں سے نہیں بھی سمجھتے ہیں تب بھی اس کو مستقل ایک مستحب ضرور سمجھتے ہیں. تو بہرحال اس کو کسی بھی صورت جو ہے بذل طعام یا اطعام الطعام عزائے امام حسین کے اندر یہ مستحبات میں سے قرار دیا گیا. اچھا اس کی جو مشروعیت ہے، جب کبھی ہو سکتا ہے یہ آپ تک بھی یہ بات پہنچے کیونکہ یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی ہے تو آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے کہ بھائی یہ چیز تو خود شریعت کے اندر موجود ہے کہ مجلس عزا کے سلسلے میں تبرک اور کھانے کا انتظام کرنا. ایک معتبر روایت ہے ہمارے ہاں جو کہ وسائل الشیعہ کی 3 جلد میں بھی ہے، شیخ حر عاملی نے لکھی ہے، اور الحدائق الناظرہ یوسف بحرانی کی اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور معالی السبتین اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اس کی 2 جلد میں کہ ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کہ مجالس عزا اور عزائے امام حسین اور ماتم امام حسین کے لیے جو عورتیں جمع ہوتی تھیں ان کے لیے امام خود کھانے کا اہتمام فرماتے تھے اور کھانا ان کے لیے بھجواتے تھے.
اچھا صرف کھانے ہی کے حوالے سے نہیں، جو روایت ہے ابھی تو ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. اچھا اطعام طعام کا تو بار بار تذکرہ آ رہا ہے، اسی کے اندر پانی پلانے کی جو مشروعیت ہے، جو سبیلیں آپ کو نظر آتی، اس کی بھی خود الگ سے، یعنی خود جو ہماری کامل الزیارت ہے ابن قولویہ کی، اس کے اندر بھی یہ والی حدیث آئی ہے کہ جو بھی روز عاشور قبر امام حسین کے قریب لوگوں کو پانی پلاتا ہے، وہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے عاشور کے روز لشکر امام حسین کی ہمرکاب ہو کر لشکر حسینی کو پانی پلائے. درود بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو فقط صرف اس سے متعلق ہی نہیں کہ صرف قبر امام کے قریب ہی کوئی موجود ہو، بلکہ امام حسین کے نام پر کسی بھی جگہ پانی پلائے تو انشاءاللہ اس کو یہی ثواب حاصل ہو. جیسے امام حسین کے ہم رکاب ہو کر لشکر امام حسین کو عاشور کے روز پانی پل، جبکہ سب کتنے پیاسے تھے، ان کو پانی پلانے کا ثواب کس قدر عظمت رکھتا تھا، وہی ثواب ان پانی پلانے والوں کو بھی ملے گا. تو یہ جو سبیلیں لگاتے ہیں اور یہ کہ ان کو بتایا جائے کہ کتنا عظیم ثواب ہے اس چیز میں. تو اچھا واقع کربلا کے بعد جو مجالس بھی مدینے کے اندر منعقد ہوتی تھیں، ان کے اندر بھی تبرک تقسیم ہوتا تھا. اور اس لحاظ سے بھی وہ جو آپ ایک سنتی ہیں کہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی تھی باقاعدہ کہ 10 سال تک مینا میں، میدان مینا کے اندر 10 سال تک مجلس عزا منعقد کی جائے، اور اس کے لیے باقاعدہ امام نے 800 درہم مختص کیے تھے، اور 10 سال تک کی مجالس عزا برپا کرنے کے اوپر جو اتنے اخراجات ہوتے ہیں، اس زمانے میں ذاکرین وغیرہ کو اس طرح سے پیسے وغیرہ دینے کا اس قدر ویسا رواج نہیں تھا. تو لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی انہوں نے وصیت کی تھی اور پیسہ اس کام کے لیے مختص کیا تھا، تو یہ تمام اخراجات اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، جس میں ان کو کچھ کھلانا، کچھ دینا، یا جو بھی ارینجمنٹ اس کے ہوتے ہوں گے، امام نے باقاعدہ وصیت کی تھی. اور آج بھی وہ تو پرانا مینا تھا، اور آج اب تک جتنے بھی شیعہ حجاج ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور باقاعدہ تقریباً تمام کاروان میدان مینا میں ایک مجلس عزا امام محمد باقر علیہ السلام کی اس وصیت کے مطابق اس کے اوپر عمل کر کے ایک مجلس عزا برپا کرتے ہیں، اور لوگوں کو وہاں تبرک بھی دیا جاتا ہے، کھانا وغیرہ بھی کھلایا جاتا ہے. اور باقاعدہ جو ابھی آپ نے جو روایت سنی کہ امام سجاد خود کھانا پکوا کر جو ہے وہ اس کا اہتمام کرتے تھے، باقاعدہ آیت اللہ تقی مدرسی جب ان سے اس روایت کے متعلق سوال کیا گیا تو اس میں بھی انہوں نے اسی بات کو کہا اور اس روایت کو انہوں نے معتبر قرار دیا. اچھا روایت کیا ہے؟ روایت ہے کہ لما قتل الحسین ابن علی، یعنی جب امام حسین قتل ہو گئے تو نسائے بنی ہاشم انہوں نے سیاہ لباس جو ہے وہ پہنے، اور وہ کسی سے بھی سردی اور گرمی کی کوئی شکایت نہیں کرتی تھی. وَقَانَ علی ابن الحسین، یعنی ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام یعملوا لہن الطعام للماتم، اس مجلس عزا اور اس ماتم کے لیے باقاعدہ کھانے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. یعنی خود چوتھے امام کی سیرت میں سے ہے یہ کھانا بھجوانا، یعنی وہ فاطمیات اور وہ خاندان اہل بیت کی عورتیں جو مجلس و ماتم برپا کیا کرتی تھیں، چوتھے امام باقاعدہ ان کے لیے کھانے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اس لحاظ سے یہ معتبر روایت کے مطابق یہ سیرت امام سجاد بھی، محاسن برقی وغیرہ کے اندر بھی اس روایت کو لکھا گیا. اس کے علاوہ ایک اور روایت اب ذرا تاکہ آپ کے سامنے یہ سب چیزیں رہیں، اور کہ یعنی ایسا نہیں کہ بس لوگوں کے پیٹ بھرنے کے لیے، ایک دل بستگی کے لیے یا اپنے خواہش نفس کے لیے کوئی انسان کھانا کھلاتا ہے، لوگ کھانا کھاتے ہیں، بلکہ یہ خود اس میں مشروعیت ہے، اس میں شرعی پہلو ہے. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس کو علامہ فخر الدین الطروحی نے مجمع البحرین جو کتاب ان کی ہے اس کے اندر اس کو لکھا ہے، اس کی 3 جلد میں، کہ حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ پروردگار عالم سے کہا کہ پروردگار، امت محمدی کو کن خصوصیات کی بنا پر تمام امتوں کے اوپر فضیلت حاصل، کن خصوصیات کی بنا پر؟ تو پروردگار عالم نے کہا کہ 10 خصوصیات کی بنا پر امت محمدی کو دیگر امتوں کے اوپر فضیلت حاصل.
تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار وہ 10 خصوصیات کون سی ہیں تاکہ میں وہ بنی اسرائیل کو تعلیم دوں اور وہ بھی اس کے اوپر عمل کریں. فرمایا وہ 10 خصوصیات میں سے ایک ہے نماز، ایک ہے مثلا روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، جمعہ، نماز جماعت، قرآن، علم اور عاشورہ. حضرت موسیٰ نے فوراً کہا کہ پروردگار یہ عاشورہ کیا ہے؟ تو کہا کہ سبت نبی پر گریہ و بکا کرنا اور محمد مصطفیٰ کے بیٹے کی مصیبت پر گریہ و زاری کرنا. اور سبت نبی کے یا محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے کی مصیبت پر اگر کوئی بندہ اپنے مال سے کچھ بھی اس فرزند مصطفیٰ کی محبت میں کھانا کھلائے تو خدا دنیا کے 1 درہم کے بدلے اسے دنیا میں 70 درہم کے برابر برکت عطا کرے گا اور جنت میں اسے عافیت کے ساتھ داخل کرے گا اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. آپ لوگوں نے بڑے آرام سے اس حدیث کو سن لیا بغیر درود کے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یعنی 1 درہم جو اس تبرک کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، پروردگار ایسی برکت اس کے اندر عطا کرتا ہے کہ 70 درہموں کے برابر اس کو برکت عطا ہوتی ہے، عافیت کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا. ایک تو ہوتا ہے جنت میں بالآخر جانا عذاب بھگت کر، اور ایک ہے عافیت کے ساتھ براہ راست چلے جانا. یہ اس کو حاصل ہوگا اور اس کے تمام گناہوں کو پروردگار عالم معاف کر دے گا. یہ باقاعدہ فخر الدین الطروحی نے مجموع البحرین میں جو کتاب لکھی ہے، علماء نے اس روایت کو بھی معتبر قرار دیا ہے، اور وہ 10 خصوصیات اس کے اندر امام حسین کی مصیبت پر ان کے عزا کے اندر کھانا کھلانا بھی شامل ہے. اچھا اب دیکھیے خاندان اہل بیت کی، اچھا یہ مستدرک الوسائل کے اندر بھی اس روایت کو لکھا گیا ہے. اچھا اب دعوت ذو العشیرہ جو آپ سنتی ہیں، جب قرآن کا یہ حکم آیا تھا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، تو پیغمبر نے پھر ایک کھانے کی دعوت کی تھی، اور پیغمبر اسلام نے اس کھانے کی دعوت میں 40 لوگوں کو بلایا تھا، اور اس میں کھانا کھانے کا انتظام حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے تھا. بغیر کھانے کے بھی بلایا جا سکتا تھا، اور وہ تو کفار تھے، لیکن یہ ایک ایسی حکمت اس کے اندر ہے کھانا کھلانے کے اندر کہ اس کے بعد انسان ہر بات کو قبول کر لیتا ہے، سن لیتا ہے. ایک نہیں بلکہ 3 دن تک وہ دعوت ہوئی تھی، دعوت ذو العشیرہ. تو بہرحال ان روایات سے بھی اس کی مشروعیت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے. خاندان اہل بیت کی سیرت کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ مدینے کے اندر اس کے بعد جتنی بھی مجالس عزا اس طرح سے منعقد ہوتی تھیں اس کے اندر کھانوں کے اہتمام ہوا کرتے تھے. اور خاندان اہل بیت کی سیرت کے مطابق ہاشم معروف الحسینی، انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے من وحی الثورۃ الحسینیہ. اس کے اندر یہ والی بات لکھی ہے کہ کان الفاطمیون فی یوم عاشورہ ینحرون الابل والبقر، یعنی جو فاطمیون، یہ جو خاندان اہل بیت کے جو افراد تھے، یہ عاشورے کے روز اونٹوں کو نہر کرتے تھے اور گائے وغیرہ کو ذبح کر کے اس کا کھانا لوگوں کو کھلاتے تھے، لِإِطْعَامِ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے. یعنی خاندان اہل بیت کی سیرت کے اندر بھی یہ والی چیز ہم کو ملتی. تو اس کی بہت ساری اور بھی اس کی وجوہات ہیں. مثلا تبرک کھلانے کے لیے دیکھیے سب لوگ آج کل یہ نعرہ ایک لگنا شروع ہو گیا کہ تبرک کھلانا بدعت ہے. یہ تو ہوتا ہی نہیں تھا اس زمانے میں، یہ لوگوں نے بعد میں شروع کر دیا، اسی کو تو بدعت کہتے ہیں. دیکھیے تبرک کھلانے کے لیے سب سے کم جو دلیل ہے وہ یہ کہ اس سلسلے میں کوئی منع وارد نہیں ہوئی ہے. مثلا منع نہیں کیا گیا کہ اس کے بعد تبرک کھلایا جائے، تو منع نہ ہونا خود دلیل اباحت، یعنی مباح ہونے کو، جائز ہونے کی ایک دلیل ہے کہ اس کام کو منع نہیں کیا گیا. لیکن کتنے اور حوالے ہیں جس سے اس کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے، اس کا استحباب ثابت ہوتا ہے، اور بہت سے الگ الگ حوالے ہیں. یہاں پر آپ کی جو ابھی تو کلاسز اب شروع ہوئی ہیں، اس سے پہلے جو ریگولر کلاسز ہو رہی تھیں تو مولانا غلام مرتضی نقوی صاحب نے پوری 2 کلاسز کھانا کھلانے کی فضیلت پہ جو احادیث اور قرآن کے اندر جو آیات وغیرہ آئی ہیں اس کو تفصیل سے بیان کیا تھا کہ پورے 2 لیکچرز کے اندر.
جو ظاہر ہے ہمارا ابھی وہ موضوع نہیں ہے، لیکن اطعام مومن کی کتنی فضیلت بیان ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ مثلا استجابت دعوت مومن، یعنی مومن اگر کو دعوت دی جائے تو اس کے لیے دعوت کا قبول کرنا مستحب ہے، اس عنوان سے بھی اس کا استحباب ہے. احسان کی ایک فضیلت کے تحت بھی اس کو علماء ذکر کرتے ہیں اس کی مشروعیت کو. یا مثلا مومن کے دل میں خوشی کا داخل کرنا، یہ خود مثلا جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں ظاہر ہے وہ آدمی خوش ہوتا ہے، اس کا اکرام ہوتا ہے، اس عنوان کے ذریعے بھی اس کی ایک شرعی جو ہے وہ اس کے اندر مشروعیت پائی جاتی ہے. اور یہ خاص طور پہ استجابت دعوت مومن، یعنی مومن نے اگر آپ کو کھانا کھانے کی دعوت دی، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ مستحب روزہ تک چاہے ابھی 5 منٹ رہ گئے افطار میں، تب بھی 5 منٹ پہلے بھی اس نے اگر آپ کو 10 منٹ پہلے بھی اگر اس نے آپ کو افطار کی دعوت دی ہے، کھانے کی دعوت دی ہے، تو مستحب ہے آپ کے لیے کہ اس روزے کو توڑ دیں، اپنے مستحب روزے کو. اور جائز ہے خود آقا سیستانی کے نزدیک ویسے بھی کہ جائز ہے کہ قضا روزہ بھی اگر آپ نے رکھا ہوا ہے تو ظہر سے پہلے بھی اس کو توڑا جا سکتا ہے. البتہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا کسی دعوت مومن پر قضا روزے کو ظہر سے پہلے توڑنا یہ مستحب نہیں ہے، لیکن جائز ہے. ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد تو نہیں توڑا جا سکتا. اور کچھ علماء تو ہمارے ایسے گزرے ہیں کہ جیسے مثلا آیت اللہ خوئی یا موجودہ مراجع میں سے آیت اللہ اسحاق فیاض یا آیت اللہ تقی مدرسی، اور بہت سے علماء ہمارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ظہر سے پہلے اپنا قضا واجب روزہ بھی اگر آپ نے رکھا ہوا ہے ظہر سے پہلے اور مومن کوئی کھانے کی دعوت دے تو مستحب ہے کہ قضا روزہ توڑ دیں، بشرطے کہ اس میں وسعت ہو، یعنی رمضان بہت قریب نہ ہو کہ اس کے بعد آپ کے روزے جو ہیں وہ چھوٹ جائیں گے آپ کے، ایسا نہ ہو، یعنی وقت میں وسعت ہو تو آپ توڑ سکتے ہیں. تو دیکھیں کس حد تک اس کے اندر اس کی وہ ہے مومن کی دعوت کو قبول کرنا. اسی طریقے سے مثلا نظر وغیرہ جو لوگ کرتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں مومنین کو کھانا کھلاؤں گا، میں فلاں کام ہو گیا تو مثلا میں جو ہے ایک بکرا مثلا عزائے امام میں تبرک کے طور پر لوگوں کو کھلاؤں گا. البتہ اس کے اندر اس بات کی احتیاط رکھنی چاہیے کہ اگر پورے بکرے کی نظر کی ہے کسی نے تو پھر علماء اس میں ایک احتیاط لگاتے ہیں بہت سے کہ پھر اس کی کھال اور پائے کو بیچ کر بھی اسی مصرف میں لگانا ضروری ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ نا آپ نے کہا صرف گوشت نکاح، پورے بکرے کی اگر نظر کی تھی آپ نے تو پھر کھال اور پائے کو بھی بیچ کر اسی مصرف کھانے کے اندر لگانا پڑے گا. تو بہرحال اس قدر مشاہدات اس کی برکت کے ہوئے کہ باقاعدہ اصفہان کے ایک عالم دین کا واقعہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ان کے گھر میں نماز فجر کے بعد مجلس عزا ہوتی تھی، اسی میں وہاں ناشتے اور تبرک وغیرہ کا انتظام بھی ہوتا تھا. پہلے چائے ہوتی تھی، اس کے بعد پھر ناشتہ وغیرہ بھی. اچھا یہ خود کیونکہ عالم دین تھے، بزرگ عالم دین تھے، ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے تھے، لیکن ان کی اولاد، ان کے شاگرد، ان کے کچھ پڑوسی یہ آتے تھے اور عزاداروں کی خدمت کرتے تھے، کھانا وانا لگاتے تھے، کھانا اٹھاتے تھے. ایک دن وہ افراد جو کھانا کھلانے کا ایک گروپ آتا تھا ان کے پاس، اس کو آنے میں دیر ہو گئی اور مسجد سے نماز پڑھ کر مہمان پہلے آنے لگے. اچھا ان کو آتے ہی چائے پیش کی جاتی تھی. اچھا اب یہ پریشان ہوئے کہ وہ جو سارا انتظام کرتے ہیں ان میں سے تو کوئی آیا نہیں ابھی. انہوں نے کیا کیا کہ اپنی ابا اتار کر ایک طرف رکھی اور خود مہمانوں کو چائے سرو کرنا شروع کر دی. فرماتے ہیں کہ اسی رات خواب میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خواب میں آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ پہلے تم ایک جگہ بیٹھ کر لوگوں کو خوش آمدید کہتے تھے، لیکن ہمارے نوکر تم آج بنے ہو. یہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے سرو کر، یعنی جو تم نے کیا ہے، تم نے لوگوں کی خدمت کی ہے اور لوگوں کو اٹھ کر چائے دی ہے، اصل خدمت اور نوکری تم نے آج کی. تو یہ بہت اہم ہے، یعنی انسان اس کے اندر خود حصہ لے اور ان تمام چیزوں کے ضروری ہے کہ اس کے فقہی احکام، ان کی شرائط وغیرہ کو بھی مد نظر رکھے. تبرک کی کچھ شرائط بھی ہیں، کچھ اس کے فقہی احکام بھی ہیں. پہلی تو چیز سب سے یہ ہے کہ اس میں مکمل خوشنودی خدا یا خوشنودی امام حسین کی نیت ہونی چاہیے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. خوشنودی امام حسین، لوگ کہتے ہیں مولا کی ہم خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اس میں خود مبادرت یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کام ہوتا.
تو اپنی نیت کو انسان کو چاہیے کہ خالص رکھے، اپنی نیت کو بالکل خالص رکھے اور مکمل اخلاص کے ساتھ تبرک کھلائے۔ وہ دیکھیے وہ ہے نا کہ جو کہ سورہ دہر کی بھی آیات ہیں، جسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے اس سورے کو، کہ اس کے اندر یہی بات کہی گئی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جزاء ولا شکورا، ہم صرف اور صرف لوگوں کو پروردگار عالم کی وجہ سے کھلاتے ہیں اور کسی اور شخص سے ہمیں کوئی جزا اور کوئی شکریہ نہیں چاہیے، مکمل اخلاص کے ساتھ کھلانا۔ یہ خود قرآن کے اندر اس کی علماء نے کہا کہ اتنے اس میں اخلاص کی ضرورت ہے کھانا کھلانے میں، خوشنودی پروردگار کی ہے، مثلا خوشنودی امام حسین اگر آپ کہیں تو اس کی نیت ہونی چاہیے۔ اچھا پھر اور کسی کی کوئی تعریف وعریف کا، کسی کی شکریہ کا کہ ہم نے اتنا اچھا کیا لیکن انہوں نے اس کے باوجود نہ کوئی شکریہ ادا کیا، نہ کوئی رسپانس دیا، نہیں، جن کے لیے کیا ہے وہ ان کی طرف سے شکریہ کی توقع ہونی چاہیے، لوگوں کی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا پھر بہترین چیز جو آپ کو پسندیدہ وہ آپ تبرک کے طور پر دیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی، کہ تم نیکی تک اس وقت پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ راہ خدا میں اس چیز کا انفاق نہ کرو جس کو تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو، یعنی پسندیدہ چیز ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اصول کافی کی جو چوتھی جلد ہے اس میں باقاعدہ یہ والی روایت موجود ہے کہ انفاق جب انسان کرے راہ خدا کے اندر تو اسے اپنی محبوب چیز راہ خدا میں انفاق کرنی چاہیے۔ امام کو علم ہوا کہ کسی شخص نے چینی شکر کو راہ خدا میں دیا ہے، تو اس نے امام نے اس کو بلایا اور یہ والی آیت یاد دلائی کہ اپنی محبوب چیز کو راہ خدا میں دینا ہوتا ہے، یہ تم نے کیا دیا ہے؟ کہا کہ مولا یقین کیجئے کہ مجھے شکر سب سے زیادہ محبوب ہے، میں نے اسی چیز کو ہی راہ خدا میں دیا ہے۔ تو دیکھیے کوئی خراب کوالٹی کی کوئی چیز نہ ہو، کوئی مضر صحت چیز نہ ہو تبرک کے اندر، کیونکہ راہ خدا میں محبوب چیز دینی ہے۔ اگر آپ نے خراب یا بیکار سی کوئی چیز یا مضر صحت کوئی چیز اگر دی ہے تو یہ سوء ادب ہے، ایک تحقیر ہے، یہ راہ خدا کے اندر آپ دے رہے ہیں، گویا خدا کے ہاتھ میں چیز جا رہی ہے اور آپ ایک حقیر چیز دے رہے ہیں۔ بہتر سے بہتر چیز ہونی چاہیے، کوالٹی کے بھی اعتبار سے، کوانٹٹی کی بھی اعتبار سے۔ ابھی آتی ہے اس کی تفصیل آگے، اور یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر بھی بات آئی کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، یعنی بہتر سے بہتر، پاکیزہ سے پاکیزہ چیز۔ اب یہ دیکھیں کہ جو بھی آپ تبرک پکوا رہی ہیں اس کے اندر گھی اور تیل اگر مضر صحت، مثلا آپ نے کیٹرنگ والے کے ذمہ ڈال دیا اور وہ پتہ نہیں کون کون سے تیل اور گھی اس کے اندر جو ڈال رہے ہیں مضر صحت، سستے ترین، لوگوں کی صحتیں اس سے خراب ہو رہی ہیں۔ مومنین کی صحتوں، دیکھیں مومنین کے جسموں کے اندر یہ چیز جائے گی، تو اچھی سے اچھی چیز کا آپ کو انتخاب کرنا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ نیت اچھی، اس میں یہ بھی ہو کہ یعنی ریاکاری اور دکھاوے کی نیت نہ ہو۔ مثلا اتنی زیادہ دیگیں فلاں صاحب جو ہے کرتے ہیں، 100 دیگیں پکواتے ہیں، ایک شہرت ان کی اس لحاظ سے ہو جاتی۔ یا مثلا نہیں کہ بہت سے لوگ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جیسے سیاسی حلیم ہونا شروع ہو گئے، یعنی اس میں لوگ اپنے کانٹیکٹس بناتے ہیں، اس میں صاحبان ثروت اور آفیشلز کو بلاتے ہیں، جس کو سیاسی حلیم کا نام دیا جاتا ہے۔ اب تصویر میں دینے کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو ہی سمجھیں، یعنی اس طرح کی ایک چیز ہوتی ہے کہ جس میں یعنی خوشنودی امام حسین یا خوشنودی خدا کی نیت پیچھے چلی جاتی ہے۔ ہم کسی کی نیتوں پہ ویسے شک نہیں کر سکتے کہ ہر ایک پہ یہ حکم لگائیں، لیکن بہرحال انسان کو جو خود یہ کر رہا ہو وہ اپنی نیت کو پاک و پاکیزہ رکھے، کہ کوئی سیاسی مقصد اور یہ نہ ہو، نیت خالص ہونی چاہیے۔ اور اگر نیت خالص ہو تو اہل بیت خود مدد کے لیے آتے ہیں، اس تبرک کے اہتمام تک کی مدد ان کی طرف سے ہو جاتی۔ آقا سید علی شہرودی یہ فرماتے ہیں، یہ خاندان ایک شہرودی جو ہے جس میں علماء اور مراجع کی بڑی تعداد جو ہے وہ گزری ہے، اسی خاندان کے تھے آیت اللہ آقا سید علی شہرودی۔ یہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں نجف میں مدرسہ بزرگ آخوند خراسانی، آخوند خراسانی ہمارے بہت ہی بڑے علماء کے اندر گزرے ہیں، آج بھی ان کی کتنی کتابیں حوزہ علمیہ کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، اجتہاد تک کوئی پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ ان کی کتابوں کا مطالعہ نہ کر لے۔
تو ان کا ایک مدرسہ تھا وہاں پر، آخوند خراسانی کا جو مدرسہ تھا، وہاں کے ایک خادم کا انتقال ہو گیا. آقا سید علی شاہرودی فرماتے ہیں کہ 7 محرم کی شب تھی. عموماً عراق کے اندر 7 محرم کی جو شب ہوتی ہے، اس میں مصائب حضرت عباس پڑھے جاتے ہیں. حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب یہ شب ہے. صلی اللہ علیہ محمد. اچھا، اس کے اندر شروع میں چائے وغیرہ تبرک کے طور پر ہوتی ہے، پھر کھانے کا بھی اہتمام تھا. اچھا، اس زمانے میں کوئی وہ نہیں تھا کہ بہت بڑی تعداد ہی ہمیشہ مجالس کے لیے، مدرسے کے ہی ایک خادم کی مجلس ترہیم تھی، تو اس میں کم افراد مدعو تھے. صرف 7 افراد مدعو تھے اس مجلس میں، اور 7 افراد ہی کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا. اور اس مجلس کے اندر آقا شیخ عبد الحسین خراسانی، ان کو مجلس پڑھنا تھی. اچھا، اب ہوا یہ، سید علی شاہرودی فرماتے ہیں کہ اس رات اس جو مجلس ترہیم تھی، کیونکہ خادم کی تھی مدرسے کے، تو آیت اللہ سید محمود شاہرودی، جن کی تصویر آپ کے سامنے، آیت اللہ سید محمود شاہرودی، ان کو پتہ چلا کہ خادم مدرسہ کی مجلس ترہیم ہے. یہ خود ایک لحاظ سے بن بلائے اس محفل میں آ گئے، اور ان کے ساتھ ہی ان کے بھائی آیت اللہ سید محمد حسینی شاہرودی بھی ان کے ساتھ آ گئے، 2 مجتہدین. اچھا، جب یہ 2 افراد آئے تو ان مجتہدین کو دیکھ کر دیگر بہت سارے افراد بھی ان کے ساتھ آ گئے. کھانا مشکل سے 7 افراد کا اہتمام تھا، اور 24 سے زیادہ افراد آ گئے وہاں پر. ظاہر مجتہدین کو دیکھا دیکھی لوگوں نے کہا یہ جا رہے ہیں تو ہم لوگ بھی چلتے ہیں ساتھ میں. 24 افراد، اور کھانا دستیاب اتنا تھا نہیں. اچھا، اس زمانے میں بازاروں میں اتنے ایزیلی کھانے اویلیبل نہیں ہوتے تھے. کم پڑ گیا تو بازار سے لے آؤ، ہوم ڈیلیوری سے منگا لو، یہ تو اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا. اب بانی مجلس سخت پریشان ہو گئے. بانی مجلس بڑے پریشان ہوئے. سید علی شاہرودی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے علماء اور مجتہدین آئے ہیں، کھانا کم پڑ جائے کتنی بے عزتی اور شرمندگی کی بات ہے. گھر سے باہر نکل کر پریشانی کے عالم میں آئے سڑک پر، اور سر سے عمامہ اتار دیا، اور روضہ ابو الفضل العباس علیہ السلام کا رخ کیا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کہا کہ اے ابو الفضل العباس، آپ کی نسبت یہ مجلس ہے، آپ میری آبرو بچا لیں. آپ کے خادم کی مجلس ترہیم، کھانا بہت کم ہے. فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے حضرت عباس سے توسل کیا، اچانک سے میری دل کی حالت ہی بدل گئی، اور ایک اطمینان آ گیا میرے دل میں. میں اندر آیا اور گھر والوں سے کہا کہ کھانا برتنوں میں نکالو، خدا کریم ہے. اب کہہ رہے کھانا برتنوں میں نکال کر حاضرین مجلس کی طرف کھانا بھیجا، لیکن یہ خود سید علی شاہرودی وہاں نہیں گئے، بس کھانا بھیج دیا. اور اس کے بعد یہ تھا کہ جب کھانے کی کچھ کمی ہوگی تو دوبارہ آواز آئے گی کہ مزید کھانا چاہیے. کہہ رہے بھی انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ آواز آئی، سید علی شاہرودی بس کیجئے، سب کھانا کھا چکے ہیں، مزید بھیجنے کی ضرورت نہیں. اب اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سید علی شاہرودی فرماتے کہ میں حیران ہو کر، میرے سب گھر والے بھی حیران، میں بھاگا اندر گیا، دیکھا دسترخوان پہ جو برتن ہیں وہ کھانوں سے بھرے پڑے ہیں، اور وہ پتیلی جس میں 7 آدمیوں کا کھانا تھا اس کے اندر بھی آدھا کھانا ابھی بھی بچا ہوا ہے. اور اتنا کہہ رہے ہیں اتنا کھانا بچ گیا کہ بعد میں لوگ اپنے ساتھ باندھ کے بھی لے کے گئے وہ 24 افراد. اور کتنے افراد تھے جو بطور شفا اور تبرک کے طور پر اس کھانے کو ساتھ لے کے گئے. آقا سید علی شاہرودی فرماتے ہیں میں قسم کھا کے، حضرت ابو الفضل العباس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اتنا کھانا بچ گیا کہ اگلے دن ہم نے پڑوسیوں میں اس کھانے کو تقسیم کیا، اور 3 دن تک خود بھی اس کھانے کو کھایا. اور فرماتے ہیں اس واقعے کی اس کے بعد اس قدر شہرت ہوئی کہ ہر سال اس کے بعد بن بلائے اتنے ہمارے گھر پہ عزادار جو ہے وہ آنے لگے اس مجلس میں شرکت کے لیے کہ اس کے بعد ہم 400 کلو گرام چاول اور گائے کا گوشت ہم پکوا کر اور مجلس اعظم میں تبرک کے طور پر تقسیم کرنے لگے، اور کہنے لگے یہ نجف میں ہوتا تھا، اور اس کے بعد یہی سلسلہ اب ہم نے شاہرود کے اندر بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے.
یعنی اگر نیت خالص ہو تو اس مجلس عزا کے تبرک کے سلسلے میں اہل بیت کی طرف سے خود بھی الگ سے مدد آتی. اگر اس کے اندر کوئی مشروعیت نہ ہوتی، خلاف شرع ہوتا یا عمل پسندیدہ نہ ہوتا، تو کبھی اس قسم کے واقعات کریں. اس قدر واقعات اس سلسلے میں، اس قدر مشاہدات ہیں، اس قدر مکاشفات ہیں، کچھ آگے چل کے میں پیش بھی کرنے والا ہوں کہ واقعاً حیرانگی ہوتی ہے کہ کس قدر بابرکت شاعر حسینی. باقاعدہ اس سے جو واقعہ ابھی آپ نے سنا سید علی شاہرودی کا، یہ چہرہ درخشاں قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس علی ربانی خلخالی کی جو کتاب ہے، اور شاید سننے میں آ رہا ہے کہ شاید اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا، اس تک کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. تو بہرحال کیا ہے کہ نیت خالص ہونی چاہیے. تو ابھی ہم مسائل فقہ میں یہی چیز بیان کر رہے تھے کہ نیت بالکل خالص ہو، کوئی دنیاوی نیت نہ ہو، اور کوشش کیا یقیناً اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ مال حلال سے تبرک ہونا چاہیے، مال حرام سے تبرک نہیں ہونا چاہیے. جو ہمارے گزرے ہیں عالم شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا، یہ فرماتے تھے جملہ واقعتاً یہ بہت اہم ہے جملہ ان کا، کہ واجبات و حرام میں فاعل اور زمان و مکان کے اعتبار سے شدت ہوتی. یعنی ایک گناہ ایک عام شخص انجام دے، لیکن وہی گناہ کرنے والا کوئی عالم دین ہو، اس کی شدت زیادہ ہوگی. اور زمان میں کے اعتبار سے شدت آ جاتی. عام دنوں میں آپ کوئی گناہ کریں اور رمضان میں وہی گناہ کریں، شدت ہوگی. عام رات میں کوئی گناہ کریں اور معاذ اللہ شب قدر میں وہی گناہ کریں، شدت آ جائے گی. اسی طریقے سے مکان کے اعتبار سے شدت ہوتی. ہم گھر میں بیٹھ کر ایک گناہ کریں، لیکن وہی گناہ مثلا مسجد یا امام بارگاہ میں کریں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہی گناہ مثلا خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھ کر کریں. اکثر لوگ وہاں پہ کرتے ہیں، طواف لوگ کر رہے ہیں، تھک گئے، سب لوگ آپس میں بیٹھ گئے، ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو گئی، تو خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھ کر غیبتیں ہونے لگتی. تو بہرحال شدت آ جائے گی، کیونکہ آپ نے جس جگہ آپ نے ایسا کیا ہے. اچھا بہت سے دیکھیں گناہ ایسے ہیں کہ وہ دوران نماز بھی انسان اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، جس کی ایک مثال علماء دیتے ہیں، مثلا مردوں کا داڑھی مونڈنا. ورنہ عام طور پہ دیکھیں جس وقت انسان نماز پڑھتا ہے اس وقت وہ غیبت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، کوئی اور حرام کام اس سے نہیں ہوتا. لیکن داڑھی منڈا ہوا ہونا یہ خود ایک ایسا گناہ ہے جو دوران نماز ہو رہا ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں دیکھیے ایسی، جیسے ہمارے ہاں مستحب ہے، مثلا نکاح مستحب، اس نکاح کی تقریب کے اندر کتنے حرام کام ہو رہے ہوتے ہیں، شدت آ جائے گی. تو اسی طریقے سے جو مال حرام ہے، مال حرام یہ ایک ایسے اثرات رکھتا ہے کہ واقعتاً انسان، جو امام کہتے تھے نا کہ تم پر میری بات کا اثر اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے، اس کے بعد وہ حجت خدا کے قتل کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، اور واقعہ کربلا جیسا خونچ کا واقعہ نمودار ہو جاتا ہے. تو بہرحال اسی طریقے سے یہ جو تبرک ہے امام حسین کا، یہ ہر قسم کے مال حرام سے پاک ہونا چاہیے. کوئی چوری کا مال نہ ہو، کوئی فراڈ کا مال نہ ہو، کوئی حرام اسکیموں میں پیسہ لگایا ہوا اس کا پروفٹ آ رہا ہے وہ نہ ہو، کوئی سودی اسکیم کے پیسہ جو پروفٹ آ رہا ہے اس سے یہ والا تبرک نہ خریدا جائے. اسی طرح سے اگر کوئی خمس نہ نکلا ہوا مال ہے، اس مال کے اوپر خمس واجب الادا تھا اور اسی سے آپ نے مثلا تبرک خرید کے تقسیم ہو رہا ہے، یہ خود ایک حرام ہو جائے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال آخری زمانے کی علامتوں میں سے یہی علامت بتائی گئی ہے روایت میں کہ اس زمانے میں آدمی اس بات کا خیال نہیں کرے گا کہ کہاں سے میرے پاس حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے. یہ ایک بڑی ایک عالمیہ ہے کہ جس کی طرف اور ایک اور چیز بھی ہے جو آغا سیستانی سے بھی سوال کیا کہ یہ بھی حرام میں چلا جاتا ہے. بعض اوقات دیکھیے چندے جمع کر کر کے تبرک خریدا جاتا ہے، عام طور پر مساجد میں یا عام طور پر کچھ ایسے جو پروگرامز ہوتے ہیں. تو ضرورت سے زیادہ اگر جمع ہو جائے تو کیا کسی اور نیک کام پر خرچ کر سکتے ہیں اس چندے کو؟ عزاداری مثلا کھانا کھلانے کے لیے آپ نے تبرک کے پیسے چندے کے طور پر جمع کی، بچ گئے پیسے، تو فرمایا کہ نہیں، اسی چیز میں خرچ کرنا ضروری ہے. اسے امام حسین کی کسی اور مجلس میں استعمال کر لیا جائے لیکن کوئی اور نیک کام اس سے نہیں کیا جا سکتا. تو دیکھیے یہاں تک اس بات کی اہمیت ہے. تو چندے کے اندر بھی یہی سلسلہ ہے
اسی طرح سے مثلا تبرک کے لیے اگر کسی نے خالصتاً تبرک کے لیے جمع کیا ہے تو جو بچ جائیں اس میں سے پیسے وہ اگلی کسی مجلس کے تبرک ہی میں استعمال ہوں. مثلا وہ پیسے اگر آپ نے تبرک کا کہہ کے جمع کیے ہیں تو تبرک میں استعمال ہوں گے. اس سے مثلا یہ نہیں کر سکتے کہ امام بارگاہ مسجد کی بکنگ کرانے کے جو پیسے ہوتے ہیں اس میں دے دیں. جو نیت سے جمع کیے ہیں اسی نیت سے ہی اس میں خرچ ہونے چاہیے. اور یہی جو بھی آیت اللہ شیخ جواد تبریزی جو تھے ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا اگر کوئی چیز سید الشہداء کے لیے وقف کی جائے تو اس کا مصرف کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر واقف نے اس بات کا تعین نہیں کیا تھا تو اسے عزاداری مجالس یا اطعام عزادارانی کے اندر خرچ کی جائے یا فقیر زائرین کی مدد کی جائے جو بیچارے اتنا مال نہیں رکھتے اور زیارت وغیرہ پہ جا رہے ہوتے ہیں, ان میں خرچ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے خرچ نہیں ہو سکتا. تو اچھا بعض سی جگہوں پہ سننے میں آیا کہ بعض اوقات جو اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں اس میں جو رضاکار وغیرہ پیسے جمع کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جب وہ پروگرام ہو جاتا ہے اور پیسے بچ جاتے ہیں تو کیا کرتی ہے انتظامیہ کے جو رضاکاروں میں وہ تقسیم کر دیتی ہے کہ بھائی یہ پیسے بچ گئے, آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سے بہت کام کیا, یہ پیسے ہم آپ میں تقسیم کر رہے ہیں. یہ نہیں کر سکتے, حرام ہے. کیونکہ سب لوگوں نے جو چندہ دیا ہے اس کام کے لیے وہ انہوں نے دیا ہے اس مخصوص کام کے لیے, مثلا تبرک کے لیے یا مجلس اعضاء کے لیے, لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے نہیں دیا. تو جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں تو ان کے لیے پھر یہی ہے کہ اگر جب کسی سے چندہ مانگیں تو زیادہ بہتر یہی کہ پہلے سے ان سے اجازت لے لیں کہ بھائی جو پیسہ بچے گا ہم اس کو کسی بھی اچھے مصرف میں ہم پر آپ چھوڑ دیں, ہم کہاں خرچ کریں گے تو ہم وہاں پر اس کو خرچ کر دیں گے. دیکھیے یہ جب بھی کہا جاتا ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیز, وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, جو سورہ مائدہ کی آیت ہے اس کے اندر یہی کہ آپ کو حلال اور طیب کے اندر سے کھانا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں کہ جس کے اندر حرام مکس ہو جاتا ہے تو دیکھیے حرام مال سے اگر کوئی تبرک ہوگا تو اس کی روحانیت اور معنویت بالکل ختم ہو جائے گی, بلکہ اس سے آثار وضع ہوں گے. یعنی بعض اوقات دیکھیے گناہ نہیں ملتا ہے لیکن آثار وضع ہو سکتے ہیں, یعنی اس کے جو اثرات ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ کو پتہ نہ چلے کہ جناب اس کھانے کے اندر مثلا کوئی نجاست ہے یا زہر ملا ہوا ہے تو اگرچہ گناہگار نہیں ہوں گے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا, لیکن ممکن ہے کہ اس کے معنوی اثرات ہوں اس کے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے, دیکھیے اس میں یہ بھی فقہی مسئلہ بتا دیا جائے کہ مثلا ہم کسی کے گھر یا مجلس اعضاء کے اندر گئے اور ہمیں معلوم ہے کہ جو مجلس اعضاء برپا کر رہا ہے اس کی اکثر آمدنی جو ہے نا حرام پر مشتمل ہوتی, یہ مثلا رشوتیں لیتا ہے یا اس کا فلاں حرام چیز کا بزنس ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے جو تبرک تقسیم ہو رہا ہے کھانے کے اعتبار سے. تو دیکھیے اگر کوئی شخص حرام بھی کماتا ہے تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ والا جو اس نے تبرک کا اہتمام کیا ہے یہ کس مال سے کیا, ہمیں 100% یہ بات پتہ نہیں ہوتی. تو حالت شک میں ویسے بھی اس کو کھانے کی اجازت جب تک یقین نہ ہو. ہاں اگر بالکل یقین ہمیں پتہ ہے کہ یہ ابھی فراڈ کر کے وہی پیسہ لے کر آیا ہے یا اس نے رشوت کے طور پر مثلا یہ چاول کی بوری جو ہے لی ہے فلاں شخص سے اور اسی سے ہی تبرک تقسیم کروا رہا ہے تو ایک الگ مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن عام طور پر لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا, معلوم ہے کہ یہ شخص حرام کماتا ہے, اب یہ پتہ نہیں کہ یہ والا تبرک اس نے کس پیسے سے لیا ہے. تو حالت شک میں اس تبرک کو کھا سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرام نہیں. اچھا اب ایک اور بھی مسئلہ یہ ہے کہ اکثر افراد فقہی مسئلے میں یہ بھی آتا ہے ڈبل تبرک لیتے ہیں. ہاں اگر اس سے اجازت آپ لے لیں اور دوبارہ ریکویسٹ کر کے لے لیں اس میں تو کوئی حرج نہیں, ورنہ ڈبل تبرک لینا, دوبارہ لائن میں آ کر لگ جانا, تو اگر بانی مجلس کی اجازت سے اگر آپ لے رہے ہیں ڈبل تبرک تو اس کے اندر تو یقیناً کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو بتائے بغیر عام طور پر لے رہے ہیں اور عام طور پر اس کو ایک ذرا جو بانی مجلس ہوتا ہے تھوڑا سا وہ پریشان بھی ہوتا ہے کہیں تبرک کم نہ پڑ جائے, اور اس کو عموماً یہ چیز پسند نہیں آتی کہ لوگ ڈبل آ کر تبرک لیں. تو اگر شک ہے آپ کو کہ پتہ نہیں وہ تیار ہے یا تیار نہیں ہے تو اس سلسلے میں دوسری دفعہ بھی آ کر تبرک لینا یہ جائز نہیں ہوگا. تو اچھا یہی والا مسئلہ تقریباً پیش آتا ہے مساجد کے اندر بھی, اگرچہ وہ میں ویسے ابھی ڈبل کی بات آ گئی تو لوگ ڈبل سجدگاہیں رکھ لیتے ہیں. مساجد میں اکثر جہاں رش زیادہ ہوتا ہے وہاں پر اکثر کم پڑ جاتی ہیں سجدگاہیں, تو لوگ کبھی پتے لے رہے ہوتے ہیں, کبھی کاغذ پہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی لکڑی کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں.
تو مساجد میں اگر ڈبل سجدگاہ جو ہے کوئی شخص لے کے رکھے گا، ناک کے نیچے بھی اس نے سجدگاہ کہا کہ مستحب ہے تو میں دو دو رکھوں گا، ایک ناک کے نیچے ایک پیشانی کے نیچے، تو بعض اوقات یہ بھی حرام تک پہنچ سکتا ہے اور نماز بھی میں بھی اشکال آ سکتا ہے. تو بہرحال اس بات کی ذرا اہتمام ہونا چاہیے کہ آپ تحقیق کر لیں اس سلسلے میں. اچھا، اسی طرح سے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا غیر شیعہ افراد کو تبرک دیا جا سکتا ہے؟ غیر شیعہ افراد کو؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، غیر شیعہ افراد کو بھی تبرک دینے کی بالکل اجازت ہے. کہ دوسرا لوگ اکثر پوچھتے ہیں اور بیرون ممالک جو غیر مسلم ممالک ہیں کہ کیا کافروں کو بھی ہم تبرک دے سکتے ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جی ہاں، کافروں کو بھی تبرک دیا جا سکتا ہے، خاص طور پہ عاشورے وغیرہ کا جو کھانا ہے کافروں کو مثلا بھجوانا. فرماتے ہیں لیکن دو شرائط ہیں. ایک تو یہ کہ نجس نہیں ہونا چاہیے. مثلا آپ نے کہا کہ کیونکہ یہ تو کافر ہیں تو چلو ان کو تو کوئی ہم نجس چیز بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں، مثلا غیر شرعی طریقے کا جو ذبیحہ ہے اس کا پکوا کر ان کو دے دیا. نہیں، یہ نہیں کر سکتے. نجس نہیں ہونا چاہیے وہ. اور دوسرا ہے کہ مال حلال سے ہونا چاہیے، مال حلال سے. جیسے اکثر لوگ کرتے ہیں نا کہ جب وہ شکار وغیرہ پہ کہیں جاتے ہیں تو وہاں سے زندہ مچھلیاں بھی ہاتھ آتی ہیں، وہ اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، اور مری ہوئی مچھلیاں جو ہیں وہ بھی ہاتھ آتی ہیں. تو بہت سے لوگ جو شہر سے باہر سے آ رہے تھے مری ہوئی مچھلیاں ساتھ لے لیتے ہیں کہ راستے میں جو پولیس والے وغیرہ ملیں گے اور وہ مانگیں گے کہ رشوت کے طور پر، تو ان کو مری ہوئی مچھلیاں پکڑا دیتے ہیں کہ مال حرام تو ویسے بھی کھانا ہے رشوت کے طور پہ، تو چلو مری ہوئی مچھلی کھلا دی جائے انہیں. تو اس طرح کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو نجس بھی نہیں ہونا چاہیے اور مال حلال سے بھی ہونا چاہیے. اچھا، ایک اور بھی ایک مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی نے نظر کی ہے باقاعدہ کسی معین دن پر یا معین جگہ کی، تو پھر وہاں اس کے مطابق ہی عمل کرنا ضروری ہے. مثلا کوئی کہے کہ میں عاشور کے روز نظر کرتا ہوں، منت مانتا ہوں کہ عاشور کے روز مثلا میں کھانا کھلاؤں گا، تو پھر وہ جو کھانا کھلانے کا کسی اور دن نہیں چلے گا، اسے عاشور کے روز ہی کھلانا ہوگا کیونکہ معین دن کی نظر مانی ہے اس نے. یہ اکثر لوگ جو زیارات پہ جاتے ہیں اور سید محمد کے جو روزے کے اوپر جاتے ہیں، تو اگر انہوں نے نظر کی کہ میں سید محمد کے روزے پر جب بکرا ذبح کرواؤں گا تو اس نظر کو وہیں پورا کرنا ضروری ہوگا. چاہے آپ وہاں سے آ جائیں، جب آپ کا کام ہو جائے تو وہ پیسے وہاں بھجوا دیں جو وہاں پر ہی جانور ذبح ہو. لیکن اگر آپ نے عموم رکھا ہے، اس کے اندر کہا کہ جانور کہیں پہ بھی میں ذبح کروا دوں گی، لیکن یہ کہ میں ان کے نام پر، تو اپنے وطن میں بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں. تو اگر نظر ہے تو اگر کوئی معین کی ہے آپ نے جگہ یا دن، تو اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہوتا ہے پھر کہ تبرک پھر اسی طور پر ہی ہو جو آپ نے نظر مانی ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. اچھا، اب اس کے بعد ایک مسئلہ اس کے اندر یہ آتا ہے. ہاں، ایک سوال یہ بہت آتا ہے، یہ بیچ میں ایسے ہی آ گیا، اگر ہمارے اس سے متعلق نہیں تھا. یہ اتنا زیادہ یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ میں نے سوچا کہ اسی میں سوال بھی ڈال دیا. کیا قربانی کے گوشت پر نیاز دی جا سکتی ہے؟ تو جی ہاں، دی جا سکتی. اتنے ہزار لوگوں نے سوال پوچھا کہ جو ہے اس کو سوچا کہ اس کو الگ سے بھی بیان کر دیا جائے. قربانی کے گوشت پر بھی نیاز ہو سکتی ہے. اچھا، اب ایک مسئلہ بہت پیش آتا ہے جس پر بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ تبرک کتنا پکوایا جائے یا کتنا بنوایا جائے. اچھا، بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ جناب مجالس اعظم بہت اسراف ہونے لگا. تو کیا یہ جو زیادہ پکوانا ہے یہ اسراف میں شمار ہوتا ہے یا تبرک کا زیادہ اہتمام کرنا اسراف میں ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسراف میں اور تبذیر میں ایک فرق ہے. ہمارے تو عام طور پہ لوگ ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں چیزوں کو. اسراف الگ چیز ہوتا ہے اور تبذیر الگ چیز ہوتا ہے. اسراف کیا ہے؟ ضرورت کے موقع پر زیادہ خرچ کرنا. مثلا شادی ہے، اب تو شادی بھی ہمیں مثلا ایک بہت ہی متوسط طبقے میں اگر ہو رہی ہے، بلکہ اب تو میں کبھی بھی اس قسم کے الفاظ کرتا ہوں تو لوگ بعد میں ہنستے ہیں کہ بھئی آپ نے اتنے کم اخراجات بتائے. مثلا 5 لاکھ میں اگر شادی ہو رہی اور مثلا وہ 20 لاکھ اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے، ضرورت کا موقع ہے لیکن اس نے ضرورت سے بہت زیادہ خرچ کر دیا، اپنی حیثیت سے بڑھ کر، یہ اسراف میں چلا جائے گا. اور بعض اوقات اس کا خمس بھی نکالنا پڑتا ہے اسراف میں جو پیسہ خرچ ہو جائے. اچھا، یہ تو ہے اسراف. اور تبذیر کس کو کہتے ہیں؟ تبذیر بلا ضرورت خرچ کرنا. وہ تو اسراف میں ضرورت تھی پھر زیادہ خرچ کیا تھا اپنی حیثیت سے بڑھ کر. تبذیر میں تو بلا ضرورت خرچ کرنا.
مثلاً آپ 10 کا نوٹ ہے، آپ نے پھاڑ کے پھینک دیا، یہ تبذیر ہے. آپ نے مثلاً آگ لگا دی نوٹ کو، یہ تبذیر ہے. تو اسراف میں اس شخص کو دیکھا جاتا ہے کہ جو کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اور تبذیر کے اندر حیثیت نہیں دیکھی جاتی. مثلاً کہا جاتا ہے کہ دیکھیے اگر ضرورت ہے نا تو آپ 1000 واٹ کا بھی بلب جلائیے. مثلاً اس وقت آپ اتنی بڑی تعداد میں خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، کتنے اے سی چل رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، لائٹیں چل رہی ہیں، یہ ضرورت کا موقع ہے اس وقت. لیکن اگر کوئی بھی نہ ہو اور یہ سب لائٹیں، پنکھے اور اے سی چل رہے ہوں، یہ ناحق ہو جائے گا. یعنی اس کے اندر حق اور ناحق موقع جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. یعنی جب واقعی ضرورت ہو تو 1000 واٹ کا بھی بلب جلائیے، اور ضرورت نہیں ہے، دن نکلا ہوا ہے تو 0 پاور کا بھی کیوں جلائیں؟ ناحق موقع ہے. تو اسی طریقے سے مثلا اگر کوئی شخص بہت زیادہ امیر بھی ہے، مثلا کوئی کروڑ پتی، ارب پتی، اس کے لیے بھی 10 کا نوٹ پھاڑنا جائز نہیں. وہ کہے گا میں تو اتنا ارب پتی لی، کیا حیثیت ہے 10 کے نوٹ کی، میں پھاڑ رہا ہوں یا جلا رہا ہوں؟ نہیں، یہ تبذیر. تو ضرورت کے موقع پر اگر زیادہ خرچ کر دیا جائے، ضرورت کے موقع پر، مثلا علماء فرماتے ہیں کہ جیسے ایام عزائے تبرک اگر زیادہ بنوا لیا جائے اور خواہ اس میں بچ بھی جائے تو ظاہر ہے کہ پھینکنے کی تو اجازت نہیں ہے، لیکن ایسا اہتمام کیا جائے کہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے، جو ایسا کہ عموماً ہمارے ہاں ہوتا بھی ہے، غربا میں تقسیم کر دیا جائے. پہلے سے ایسی جگہیں لوکیٹ کر کے رکھ لی جائیں کہ اگر تبرک بچ گیا، تھیلیوں کا انتظام یہ وہ کہ ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے اور لوگوں میں تقسیم کر دیں گے. اور عموماً ایسا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیے نیکی کے کام میں وہ جو ہے نا، روایات میں بھی بات آئی کہ لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر. خیر کے کاموں میں کوئی اسراف نہیں اور اسراف کے کام میں کوئی خیر نہیں. تو اس میں بھی یہی ہے. اور باقاعدہ جو ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی ایک روایت علامہ رضی الدین طبرسی نے اپنی کتاب مکارم الاخلاق کے اندر لکھی کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کو کھانا کھلانے پر 1000 درہم بھی خرچ کر دے تو یہ اسراف نہیں. دیکھیے ایک چیز لوگ عام طور پر یہ کلچر کے اعتبار سے بھی بہت فرق ہو جاتا ہے. دیکھیے مہمان کا احترام، وہ جو ایک صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جناب ایک مہمان ان کے گھر آئے، انہوں نے دال روٹی رکھ دی. کہا کہ دیکھیے وہی ہے نا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. تو ہمارے گھر دال روٹی تھی تو آپ کے لیے بھی یہ انتظام ہے. تو انہوں نے یہی کہا کہ جھوٹوں پر تو خدا کی لعنت ہے ہی، لیکن اتنے سچوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو. تو بہرحال یعنی مہمان کو جب آپ کبھی گھر پہ بلاتے ہیں تو اس کے لیے اہتمام کریں، چاہے اس کے بعد کھانا بچ جائے، ٹھیک ہے، اس کو ضائع کر کے پھینکے نہیں کوڑے میں، اس کا کوئی انتظام ہو، اپنے پاس فریز کر کے رکھ لیں، کسی ملازم کو دے دیں، کسی جگہ بھیجوا دیں، کہیں تقسیم کروا دیں. لیکن مہمان کے لیے اچھا سے کھانے کا انتظام کرنا، زیادہ مقدار میں کھانے کا انتظام کرنا، اس میں اسراف نہیں. امام فرماتے ہیں کسی ایک مومن کو کھانا کھلانے میں بھی اگر 1000 درہم خرچ ہو جائیں، اس زمانے کے 1000 درہم، ابھی بھی 1000 درہم کے معنی ہیں کہ 1000 درہم جو ہیں وہ کتنی بڑی جو ہے، وہ اگر آپ موجودہ زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی مقدار ہو جاتی. تو بہرحال اس میں اسراف نہیں. اچھا بہت سے لوگ دیکھیں عرب جو معاشرے ہیں اس میں اکثر آپ دیکھتی ہیں کچھ تو واقعتاً اسراف وغیرہ بہت ہوتا ہے. یہ بھی اگر مثلا پھینکا نہ جائے اور غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے دعوت کے بعد تو اسے بھی اسراف نہیں کہیں گے. اور باقاعدہ وہاں ہمارے جو نجف سے ہمارے جو پاکستانی طالب علم اور علماء وہاں پر آتے ہیں تو جب ہم ان سے وہاں کے علماء کے حالات پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں آپ علماء کے گھر اگر دعوت پہ جائیں تو خود چاہے وہ بہت کم کھاتے ہیں لیکن مہمان کا اکرام اتنا زیادہ ہے کہ اگر بہت بڑا سا بھی دسترخوان ہے تو اس کے اندر اس دسترخوان پہ 1 انچ بھی جگہ نہیں ہوتی جہاں جو انہوں پر نہ کر دیں کھانے کی کسی چیز سے. یعنی مہمان کا ایک اکرام ہے. ٹھیک ہے ضائع نہیں کیا جائے، یہ تو بات بالکل برحق ہے، ضائع کرنا حرام ہے، وہ اس میں شمار ہو جائے گا، وہ تو تبذیر میں چلا جائے گا کہ آپ اس طرح سے کھانا پھینک کر ضائع کر رہے ہیں. لیکن اس کے اندر کوئی اسراف نہیں. حضرت ابراہیم کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ مہمان کے لیے کثیر مقدار میں کھانا پکواتے تھے اور بچ جائے، اگر اب ہمارے ساتھ بھی ہے کہ اگر بچ جائے
تو ان کی بھی سیرت یہ تھی کہ خود استعمال کرتے تھے یا دیگر افراد کو دے دیتے تھے. بہرحال اس کو پھینکنا کسی جگہ جائز نہیں. جب بھی جو قرآن کی آیت بھی ہے کہ کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو, یعنی پھینکو ایکو نہیں, ضائع نہیں کرو. اور بلکہ روایت میں آیات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ نہ تو اتنا کم کرو کہ بالکل ہی اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو, نہ اتنے زیادہ اس کو کر دو کہ بالکل یہ معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. اتنا زیادہ آپ نے اسراف کر دیا اور کہ اس کے اندر حرام وغیرہ تک بات پہنچ جاتی. تو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھیے فقہی مسائل کے اندر بھی آتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے مجالس مساجد کے اندر افطاریوں اور سحریوں کا انتظام کرتے ہیں اور اس میں سے بہت تعداد بچ جاتی ہے. تو مجالس اور امام بارگاہوں کے اندر جو اس طرح سے ہو جائے اور چیزیں بچ جائیں, دیکھیے تبرک اگر بچ جائے تو کیا کرنا چاہیے. تبرک اگر بچ جائے تو دیکھیے اگر وہ تبرک کسی کی شخصی ملکیت تھا تو جو صاحب غذا ہے اس سے آپ اجازت کے بغیر کسی کو نہ دیا جائے. مثلا کسی سے اگر آپ نے شخصی طور پر ڈونیشن لیا تھا اور وہ بچ گیا تبرک, تو آپ کو چاہیے کہ اس سے شخصی طور پر اجازت لیں, حتیٰ کہ آپ ادھر ادھر لوگوں میں تقسیم بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے, کیونکہ ممکن ہے کہ وہ چاہتا ہو کہ بھئی یہاں پر کھانا کھلا دیں, جو بچ جائے ٹھیک ہے میں گھر لے جاؤں گا, اپنے گھر والوں کو دوں گا, اپنے پڑوسیوں کو دے دوں گا, اپنے رشتہ داروں کو دے دوں گا, اور آپ کو اس کی نیت پتہ نہیں. تو یہ تبرک اس کی اجازت کے بغیر کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا, جو غریبوں کو بھی نہیں دیا جا سکتا. ہاں اس کو اگر نیت کا پتہ چل جائے تو ایک الگ بات. اچھا دوسری اس کی اجازت ہو تو ایک الگ بات. دوسرا یہ کہ اگر تبرک کسی معین نظر شرعی کا ہے اور وہ بچ گیا, مثلا اس نے یہ کہا کہ جناب مجلس عزا ہی کے اندر اس کو تقسیم کیا جائے, تو اب کسی اور پروگرام کے اندر کوئی اور مسجد کا کوئی مجلس کا کوئی پروگرام ہو رہا, کوئی اور اس سے ہٹ کر کوئی پروگرام ہو رہا مجلس سے, تو اس میں تقسیم نہیں ہو سکتا کیونکہ معین نظر شرعی کا. اچھا کئی افراد کے چندہ دینے والے بہت سارے افراد ہیں, تو سب کی اجازت ہونی چاہیے, یا تو ان کی اجازت سے کسی دوسری جگہ پر خرچ کریں. مثلا اگر ہم نے خود ہی چندہ دیا ہے اور تو ہم کہیں پہ بھی اس کو تقسیم کروا سکتے ہیں, اور جتنے لوگوں نے چندہ دیا ہے ان سب کی اجازت ہونی چاہیے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چندہ دینے والے افراد معلوم نہیں ہوتے, بہت سے لوگوں سے چندہ لیا اور اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں, تو پھر اس مال کو, یہ جو بچ گیا ہے اس وقت تبرک کے پیسے بچ گئے یا تبرک بچ گیا, تو یہ مال مجہول المالک سمجھا جائے گا, اور حاکم شرع مجتہد کے وکیل سے اجازت لے کر پھر اس کو تقسیم کروا سکتے ہیں, اس کا جو بھی مصرف ہوگا. سب سے بہتر تو یہ کہ جس وقت بھی چندے وغیرہ کام, کیونکہ یہ بہت اس کے سوالات بھی آتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے علماء سے بھی پوچھے جاتے ہیں, مدرسے کے بھی اس پہ سوالات بہت آتے ہیں کہ اس طرح سے جو پیسہ بچ جاتا ہے اسے کیا کیا جائے. تو چندہ دینے والے افراد اگر نامعلوم ہیں تو حاکم شرع سے رابطہ کر کے ان سے اس پیسے کا مصرف معلوم کر لیا جائے. اچھا اب بہتر تو یہ کہ جس وقت چندہ لے رہے ہیں ان سے اسی وقت اجازت لے لی جائے کہ بھئی آپ دے رہے ہیں, جو بچ جائے گا ہم فلاں فلاں چیز میں استعمال کر لیں گے, تو پھر کام ٹھیک ہو جائے گا. اچھا پھر ایک سوال, آیت اللہ شبیری زنجانی ہمارے جو ایک مرجع ہیں اس وقت ماشاءاللہ حیات ہیں, ان سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ تبرک وغیرہ کے سلسلے میں جو پیسے ہیں بعض اوقات وہ بچ جاتے ہیں, تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ مسجد یا امام بارگاہ کا مائک خرید لیں, اس سے مائک, وہ بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا مجلس کے لیے, تو انہوں نے منع کر دیا نہیں, تبرک کے لیے اگر آپ نے لیا ہے تو اسی مصرف میں اس کو استعمال ہوگا, اس سے کسی اور مصرف میں اس کا استعمال نہیں ہو سکتا. پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ مساجد میں کیا کھانا کھلانا جائز ہے؟ مثلا بہت سے امام بارگاہیں چھوٹی ہیں, مسجد کے ہال بھی استعمال ہونے لگتے ہیں, اس کے بعد کھانا لگ رہا ہے, مسجد کے اندر بھی کھانا لگنا شروع ہو گیا اور دسترخوان بچھنے لگے. تو علماء فرماتے ہیں کہ 3 شرطیں پوری ہونی چاہیے. نمبر 1 تو یہ کہ متولی شرعی کی اجازت ہونی چاہیے, اس کی اجازت کے بغیر نہ کریں یہ کام, جو بھی متولی شرعی ہے مسجد کا, جس کے ہاتھ میں مسجد کا اختیار ہے مجتہد کی طرف سے. اور دوسرا یہ ہے کہ مسجد کو گندا اور خراب نہ کیا جائے. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد کے اندر افطار وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے, ہر قدم پہ ایک گٹھلی پاؤں کے اندر چپکی ہوئی ہوتی, یعنی کسی پلیٹ کے کارنر میں کماں نہیں رکھتے بلکہ ایسی کھایا اور وہیں پر پھینک دیا. مسجد کو اس طرح سے گندا کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے.
اور نمازیوں کے لیے کوئی مزاحمت ایجاد نہیں ہونی چاہیے. مثلا وہ بیچارہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے, ہر طرف دسترخوان بچھے ہوئے, لوگ کھانا کھا رہے ہیں, نماز پڑھنے کی اسے کوئی جگہ نہیں مل رہی. ایسا نہیں ہو. ان کے لیے جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے لیے اتنی انف اسپیس ہونی چاہیے وہاں پر کہ وہ آرام سے نماز پڑھ سکیں. ان شرطوں کے ساتھ پھر اجازت مل جاتی ہے کہ مسجد کے اندر بھی کھانا کھلایا جا سکتا, یعنی یہ تبرک وغیرہ. اچھا, پھر یہ کہ اگر بالفرض زیادہ پکوا لیا جائے, ضرورت سے زیادہ اس کا اہتمام ہو جائے, تبرک کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ, تو باقاعدہ علماء کی سیرت میں ملتا ہے کہ ایک مومن ہے صادق رفیع, وہ سناتے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد میں مائکرو فون لے کر کسی مولانا نے باقاعدہ اعلان کرنا شروع کر دیا تھا, اور کھانا جو پکوانے والے ہیں ان کی بڑی مذمت کی تھی کہ کھانا آپ لوگ بہت زیادہ پکوا لیتے ہیں, کم پکوایا کریں وغیرہ, اور لوگوں میں بانٹنا پڑ جاتا ہے, اور اتنا تقسیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. کہہ رہے ہیں اسی رات کو ہمیں آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کے پاس جانا ہوا. آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ کیا کھانا میں کم پکوانا چاہیے, تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ نہیں, کھانا مجلس عزا کے لیے کثیر مقدار میں پکوائیں, بچ جائے تو ٹھیک ہے گھر لے جائیں, لیکن کوئی کمی اس سلسلے میں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے, دینے والے مجلس عزا کے تبرک کے لیے دل کھول کر دیتے ہیں, پکانے والے دل کھول کر پکاتے ہیں, کھانے والے بھی اپنے طور پر کھاتے ہیں, لیکن معترضین کے پیٹ میں بلا وجہ کا ایک مروڑ اٹھ رہا ہوتا ہے. ان کو نہ ایک پیسہ دینا ہے, بلکہ کھانا کھانے والے میں تو وہ شمار ہوتے ہیں, پیسہ دینے والوں میں نہیں ہوتے, لیکن اعتراض سب سے زیادہ بڑھ کر وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. خمس پر اعتراض سب سے زیادہ وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے خود کبھی ایک پیسہ خمس نہیں نکالا ہوتا. تو دیکھیے, مجلس عزا کی جو شان و شوکت ہے اس کے اوپر اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے, اس پر ویسے ہی پیسہ خرچ ہونا چاہیے. اگر بچ جائے تبرک تو انتظامات ہوں, تھیلیاں ہوں, شاپنگ بیگس ہوں, بھجوانے کا انتظام موجود ہونا چاہیے. اور کتنے ہی ادارے ایسے ہیں, دیکھیے باقاعدہ آیت اللہ سیستانی کا بھی یہی, ان سے یہی کہا کہ پوچھا گیا کہ جناب اس طرح سے مجالس منعقد ہوتی ہیں, اور ایک وقت میں کئی مجالس عزا منعقد ہوتی ہیں, اور اکثر مجالس میں نیاز میں چاول وغیرہ تقسیم ہوتے ہیں, صبح تک یہ سلسلہ رہتا ہے. اس فراوانی میں کھانے کی بڑی مقدار کچرے کے ڈھیر میں پھینک دی جاتی ہے, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے یہ فرمایا, دیکھیے تبذیر یعنی بلا ضرورت اس طرح سے خرچ کرنا یہ باعث غضب ہے, شرعاً حرام بھی ہے. ضروری ہے کہ ہر وہ اقدام کیا جائے جس کے ذریعے اس کو روکا جا سکے, اور یہ کام انتظامات کرنے والے اشخاص کے ساتھ صلاح و مشورے کے ذریعے ہو. یعنی جہاں پھینکنے والی بات آ جائے وہ تو کوئی بھی مجتہد برداشت نہیں کرے, وہ تو شیخ جواد تبریزی بھی منع کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہو جائے زیادہ پک جائے تو کھانا مومنین ساتھ باندھ کے لے جائیں یا غریبوں میں تقسیم ہو جائے, لیکن کمی نہیں کریں اس کے اندر کہ کچھ لوگ ایسے ہی واپس جا رہے ہیں, کھانا ختم ہو گیا گھر واپس جا رہے ہیں. نہیں, یہ اس کی شان و شوکت کے خلاف ہے. دیکھیے کتنے غریب ایسے افراد ہیں, وہ جو آپ کوڑے پر ویسے ہی جا کر پھینکیں گے, ان کو بہتر نہیں کہ عزت کے طور پر ان تک پہنچا کر ان غریبوں کو جو ہے والا کھانا جو دیا جائے. یہ کتنے, جب ہی شوکیسوں کے اندر جو لگی بازار کے کھانوں کے اندر, اکثر علماء نے کہا ہے کہ خاص طور پر دینی طالب علم بازاروں میں جو سجی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں شوکیسوں میں, وہ خرید کے نہ کھائیں, ان میں ایک بے برکتی آ جاتی. غریب جو خرید نہیں سکتے ان کو حسرت بھری نگاہوں سے جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, ان کھانوں پہ سے برکت اٹھ جاتی. تو بہرحال یہ کہ ان تک ویسے ہی چیز پہنچائی جائے. تو لیکن یہ کہ بارگاہ حسینی کے اندر تو دیکھیے سبھی فقیر ہیں, یا فقیر و غنی کا کوئی فرق نہیں. آیت اللہ محمد حسین غربی اصفہانی کمپانی آیت اللہ بہجت کے اساتذہ میں سے تھے, نجف میں ان کی عالمیت تھی. لوگ یہ دیکھتے تھے تبرک کی جو چائے ہے یہ خود نکال کر لوگوں کو دے رہے ہیں. مرجع تقلید جیسے آیت اللہ سیستانی خود چائے اگر تقسیم کرتے آپ کو نظر آئیں تو کیسا لگے گا؟ یعنی لوگ بڑے حیران ہو جاتے تھے. اچھا, یہ خود کیا کرتے تھے؟ چائے تقسیم کرتے تھے خود, جبکہ مرجع تھے آیت اللہ کمپانی. جن کے متعلق علماء کہتے ہیں کمپانی اسی وجہ سے کہ ان کے والد کی کمپنیاں تھیں, بہت ہی امیر کبیر آدمی تھے. لیکن اس کے بعد یہ نہیں کہ زیادہ مال و دولت ہو جائے تو علم دین سے اتنی زیادہ انسان بے رغبت ہوتا چلا جاتا ہے, اس کی اولادوں میں بھی نہیں نظر آتا. یہ اتنا علم انہوں نے حاصل کیا, کتنے مالدار ترین باپ کے بیٹے ہونے کے باوجود کہ عالمیت کے اس پہ مرجع تقلید بنے. اور اس کا انکساری کا یہ عالم تھا کہ باقاعدہ لوگوں کو خود سے چائے نکال کر دیتے تھے, اور عزاداروں کے جوتے سیدھے کیا کرتے تھے. لوگ کہتے تھے ارے آقا یہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اتنے عظیم عالم, سوچیں کہ آیت اللہ میلانی جیسے مرجع تقلید وہ بھی ان کا شاگرد تھا, کہ آقا یہ کام ہمیں کرنے دیں.
وہ کہتے تھے ارے تم یہ کیا بات کرو گے، میں کام تمہیں کرنے دوں اور خود نہ کروں، یہ مجلس شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے. اللہم صلی علی محمد. ارے یہ مجلس امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ممکن ہے کہ میری نماز شب قبول نہ ہو، ممکن ہے کہ میرے دیگر اعمال قبول نہ ہو، مگر یہ عمل تبرک کی تقسیم یہ اور مجلس عزا میں عزاداری کی خدمت یہ لازماً قبول ہوتی. میں اس کام کو کیسے چھوڑ دوں، میں اس کام کو ترک نہیں کر سکتا. اور اتنی یقین کیجئے برکتیں ہیں اس کام میں کہ واقعتاً لوگ کرنے والے جو اس میں ہیں خود آبزرو کرتے ہیں، ایک عالم دین نقل خود کرتے ہیں کہ ایک دکاندار سے ان کی بات چیت ہوئی تو اس دکاندار نے بتایا کہ 30-40 سال ہو گئے میں ایام عزا کا جو عشرہ اول ہوتا ہے اس میں شام ہی سے میں اپنی دکان بند کر دیتا ہوں، جبکہ پیک ٹائم ہوتا ہے اس وقت کاروبار کا، یعنی اس وقت دکاندار کے پاس گاہکوں کی ایک لائن ہوتی ہے، بمشکل میں جو ہے وہ بہرحال دکان بند کرتا ہوں اور اس کے بعد میں مجالس عزا کا تبرک جا کر تقسیم کرتا ہوں اور میں جو ہوں سبیلوں کا انتظام کرتا ہوں، خود جگہ کھڑے ہو کر وہاں پر لوگوں کو پانی اور شربت وغیرہ پلاتا ہوں. خدا جانتا ہے کہ میں ایک کام بغیر کسی لالچ کے فقط خوشنودی پروردگار کے لیے کرتا ہوں. اور اس نے خود بتایا ان عالم دین کو کہ اس کاروبار کی اس میرے اس عمل سے اگرچہ میں دکان بند کرتا ہوں، پیک آورز میں دکان بند کر کے جاتا ہوں، اس قدر برکت اللہ نے میرے کاروبار میں اس کے بعد سے دی کہ دکان ہر وقت میری گاہکوں سے بھری رہتی ہے، بمشکل گاہکوں کو دکان سے باہر نکال کے دکان بند کرنا پڑتی. اللہم صلی علی محمد. تو بہرحال مکمل اخلاص کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے کہ تبرک کے اندر وجاہت ہونی چاہیے. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی اس کے اندر کوالٹی ہو، کمن اور کیفن دونوں، یعنی کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی کوالٹی کے بھی اعتبار سے. ایک تو کوانٹٹی کے بھی اعتبار سے یا کوالٹی. جیسے میں نے ایک دفعہ سنایا تھا کبھی کسی کلاس میں واقعہ کہ انڈیا کے کسی علاقے کے اندر یعنی باقاعدہ اگر 15 منٹ کی مجلس ہے تو وہ نمک پارے کی ہوتی، اور اگر 25 منٹ کی ہے مثلا تو اس میں بند وغیرہ تقسیم ہوتے ہیں، اور اگر آدھے گھنٹے کی ہے تو اس کے اندر جو ہے باقر خوانی یا کوئی اور اس طرح کی چیز تقسیم ہوتی، اور اس کے بعد اگر 1 گھنٹے کی ہے، پونے گھنٹے کی ہے تو اس کے اندر بریانی تقسیم ہوتی. تو ایک دفعہ 15 منٹ کی مجلس تھی تو مولانا پڑھتے پڑھتے 15 منٹ سے 25 منٹ پہ نکل آئے تو حاضرین میں سے کسی نے کہا نمک پارے کی ہے مولانا صاحب. تو لوگ جو ہیں اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے منسوخ کر دی ہیں. اس سے کیا ہے یعنی کمن اور کیفن کیفیت کے اعتبار سے بھی اس کے اندر ایک وجاہت ہونی چاہیے اور کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی اس کے اندر وجاہت ہونی چاہیے، کیونکہ امام حسین وجی ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے امام وجی ہیں اور ان کے اندر یا وجیحن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ جو آپ پڑھتی ہیں وہ یہی تو کہتی ہیں دعائے توسل کے اندر کہ آپ کا مقام، آپ اتنے وجی ہیں، مقام آپ کا پروردگار کی بارگاہ میں بہت بلند ہے. تو ان کے تبرک میں بھی وہی چیز ہونی چاہیے، یعنی اس تبرک کو پریزنٹیبل ہونا چاہیے. اب دیکھیے آپ کے سامنے عام سبیلیں بھی ہوتی ہیں اور ایک یہ سبیل آپ کے سامنے کتنے عالیشان طریقے سے سبیل کو سجایا گیا ہے، کس طرح سے پھول اس کے اندر جو ہے وہ رکھے گئے ہیں، یعنی پورے ایک عزت احترام کے ایک امام حسین کے نام پر کوئی چیز ہو رہی ہے. تو ہمارے یہاں عام طور پر دیکھیے بڑا عجیب و غریب مجھے بہت سی چیزیں کہنی پڑتی ہیں کہ مجالس میں عام طور پر بہت سی جگہوں پہ خیر اب بہتری آئی ہے، لیکن صرف امام حسینی کی بات نہیں، مسجدوں کے اندر آپ جائیں کولر لگے ہیں ان کے ساتھ اسٹیل کا ایک گندا سا گلاس زنجیر کے ساتھ بندھا ہوا، اس میں زنگ لگا ہوا، اسی کے اندر آپ جو ہے پانی پئیں. عام طور پر جو چائے کے کپس وغیرہ ہوتے ہیں دیکھا ہے میں نے مختلف جگہوں پہ چائے تقسیم ہوتی ہے، کپوں کے سب کنارے ٹوٹے ہوئے ہیں. اسٹیل کی جو پلیٹیں عام طور پر ہوتی ہیں ان کو دھویا بھی صحیح سے نہیں جاتا ہے، چکنی پلیٹیں چکنے چمچے وغیرہ دیے جا رہے ہوتے ہیں. امام حسین وجی ہیں، ان کے لیے تمام تبرکات کا جو انتظام ہونا چاہیے وجی انداز میں ہونا چاہیے. کوشش آپ یہ کریں، کھانے دیکھیے پک رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے جو تصویر ہے، آپ تو بس آرڈر کر کے آ گئے، وہ کتنے گندے طریقوں سے کھانے وہ لوگ پکا رہے ہوتے ہیں.
پائپ کے ذریعے اس کے اندر پانی ڈال رہا ہے کوئی بھی گندا سا غلط طریقے سے، اس کے بعد پک کے آ جاتا ہے، آپ بھی سوچتے ہیں بس کون اس میں زیادہ تحقیق کرے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے کوشش کریں کہ ڈسپوزیبل کپس استعمال کر لیں. اب لوگوں کی طرف فطرتیں ذرا نفیس ہو گئی ہیں، بہتری کی طرف وہ جاتے ہیں، کراہیت کرتے ہیں. کیوں گندے کپوں کے اندر ایک کے دوسرے کو تیسرے، بہت سی بیماریاں بھی بعض اوقات لگ جاتی ہیں اس انداز سے، گندے کھانوں کی وجہ سے یا گندے برتنوں کی وجہ سے. تو آپ دیکھیں کہ بہت سی جگہوں پر جہاں اس کا اچھا اہتمام ہوتا ہے تو باقاعدہ جو پلاسٹک کے گلوز پہن کر چیزوں کو جو ہے وہ سرو کیا جاتا ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود ائمہ کے حرموں میں یا جو اچھی جگہ ہیں بعض اوقات وہاں پر سب نے پلاسٹک کے گلوز وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ جو ہیں وہ میڈیکل ماسک وغیرہ لگائے ہوئے ہیں تاکہ اس کے اندر کسی بھی طرح کے کوئی جراثیم یا وہ اس طرح سے نہ جائیں. تو اچھے طریقوں سے، پریزنٹیبل طریقے سے بھی سب چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا، کھانوں میں اگر آپ دیکھیں تو مضر صحت چیزیں، انتہائی چکنے قورمے، اور وہ جس کے اندر گھی اور تیل اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہر شخص، اتفاق سے بھی پچھلے دنوں ہی اتنے زیادہ میرے پاس اس قسم کے فون آئے کہ ظاہر ہے کہ میڈیکل سے بھی ہمارا جو واسطہ ہے، تو لوگ عام طور پر جو رشتہ دار وغیرہ جو فون کرتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے پیٹ خراب ہوئے، کسی کو موشن لگے ہوئے ہیں، کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. کیا ہے کہ انہی کھانوں کی وجہ سے کسی کو بے تحاشا ایسیڈیٹی ہو رہی. آپ امام کے نام پر لوگوں کو چیزیں کھلا رہے ہیں، ان کو مضر صحت چیزیں کھلا رہے ہیں، ان کے کولیسٹرول لیول بڑھ رہے ہیں، وہ بیمار ہو رہے ہیں، دل کے مریض بن رہے ہیں، ان کے تیزابیت ہو رہی ہے، ان کی کوالٹی آف لائف خراب ہو رہی ہے. کیا کیا جا رہا ہے؟ یعنی امام کے نام پر کھانا اس انداز کا ہونا چاہیے کہ جو کہ مضر صحت نہ ہو، سستے ترین گھی اور تیل نہ ہو. خیر، اب اس پہ بھی آگے چل کر بات آئے گی کہ آلٹرنیٹ کیا بہتر چیز ہونی چاہیے. پھر یہ کوشش یہ کریں کہ پریزنٹیبل طریقے سے عزت کے ساتھ لوگوں کو دیں. تبرک بھی اگر آپ تقسیم کر رہے ہیں ایک عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جو دیکھیے کہ یہاں تک بھی یہ چیز ملتی ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو ایمان والو، منت رکھ کر اور اذیت دے کر. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان بڑا گھمنڈی ہو کر، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ منت رکھ کر اور اذیت دے کر باطل نہ کرو اپنے صدقات کو. اس کے کیا معنی ہے، اس کی تفصیل میں تو ابھی میں نہیں جا رہا. بہرحال اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ اس پہ بڑا احسان رکھ رہے ہیں، بڑے گھمنڈی انداز میں دے رہے ہیں. ایک دفعہ خود ایک بڑی مجلس اعضاء میں خود شریک تھا، اور اس کے بعد وہاں تبرک تقسیم ہو رہا تھا، شیر مال وغیرہ تقسیم ہو رہے تھے، میں بھی لائن میں لگ گیا. تو یقین کیجئے کہ وہ جو افراد تبرک تقسیم کر رہے تھے، وہ جتنا رعونت کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ لوگوں پہ چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، لائن میں لگو فلاں یہ وہ، یعنی توہین آمیز طریقہ تھا ان کا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اور نہ ہی اس کے اندر کوئی تفاخر ہونا چاہیے. مثلا بعض اوقات ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جب وہ مجلس قضا گھر میں ہوتی ہے تو کچھ غریب لوگ آنے لگتے ہیں مانگنے کے لیے، تو آپ کوئی بات نہیں، ان کو ڈانٹ کر نہ بھگائیں، کچھ زیادہ بنوا لیں، 40-50 تبرک زیادہ بنوا لیں، جو لوگ آئیں ان کو بھی دے دلا کے رخصت کر دیں. عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ آ جاتے ہیں، یہ پروفیشنل ہیں، یہ ہر گھر میں جا کے مانگنے والے ہیں. تو کوئی بات نہیں، آپ کے پاس بھی اگر آ گئے تو دے کے وہ کیا کرے گا، کھائے گا ہی تو نہ جا کر، اس کو پھینکے گا تو نہیں کسی جگہ جا کر، اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ تر لے کر جائے گا. غریب لوگ بہرحال ہوتے ہیں، وہ زیادہ بنوا لیں، لیکن ان کو اس طرح سے ڈانٹ پٹکار کر بھگانا نہیں چاہیے. تو بہرحال تفاخر کوئی نہیں ہونا چاہیے، دھتکارنا نہیں چاہیے، اس بات کی کوئی تعریف کے خواہاں نہیں ہونا چاہیے آپ کو کہ وہاں لوگ تعریف کریں کتنا زبردست بنایا تھا تبرک. ہاں اچھی کوالٹی کا رکھیں، لیکن لوگوں کی تعریف کے خواہاں نہ ہوں. اسی طریقے سے کوشش کریں کہ کچھ دیگر اقسام بھی مانوی تبرک کی بھی اگر ساتھ کر دیں. کھانے پینے کی تو چیزیں ہوتی ہی ہیں، مثلا کوئی کتاب ساتھ میں دے دی جائے. مثلا یہ اس کا بھی ٹرینڈ ایک زمانے میں ہوا تھا جو پھر دوبارہ ختم ہو گیا تقریباً. یا مثلا کوئی بھی کتابچہ پمفلٹ وغیرہ، یہ دیکھیں آپ کے سامنے مثلا عید غدیر کا کوئی پروگرام ہو رہا ہے، اس میں باقاعدہ ایک کتابچہ پورا غدیر سے متعلق تبرک کے ساتھ تقسیم ہو رہا ہے، ساتھ میں رکھ کے دیا جا رہا ہے. تو اس طرح کی کوئی بھی چیز، چاہے وہ کچھ خاص عملیات ہوں، لوگوں کی رزق بڑھانے کے طریقے، کچھ مسائل دینیہ، کچھ احادیث کے کوئی کتابچہ، کوئی پمفلٹ. بہت سی جگہوں پہ ایک زمانے میں جس کی تھوڑی حیثیت ہوتی ہے، کچھ خواتین کے لیے مقنے وغیرہ بھی تقسیم ہوتے ہیں، یا نماز کی چادر وغیرہ تقسیم ہونے لگتی ہے. تو تبرک کی کچھ اچھی اقسام جو اور کھانے سے ہٹ کر بھی اس میں بھی دماغ میں رکھنا چاہیے کہ اس پر بھی پیسہ خرچ کیا جائے. یہی وجہ کہ دیکھیے باقاعدہ جو ملتا ہے واقعات میں بھی کہ مہدی بحرالعلوم کے ایک شاگرد تھے شیخ حسین تبریزی. انہوں نے وادی السلام جو نجف اشرف کا قبرستان ہے، باقاعدہ وہاں چشم برزخی سے دیکھا کہ وادی السلام میں مدفون مومنین اور ملائکہ ایک نیک
مومن کی روح کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور اس کے لیے انواع اقسام کے جنتی کھانوں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ روضۃ الشہداء کتاب کے اندر باقاعدہ واقعہ شیخ حسین تبریزی فرماتے ہیں کہ پوچھنے پر یہ معلوم ہو کہ اس شخص کو یہ مقام 3 خصوصیات کی بنا پر حاصل ہوا۔ نمبر 1، وہ اہل بیت رسول سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ نمبر 2، ہمیشہ رزق حلال کھاتا تھا۔ اور نمبر 3، سال بھر کے اخراجات کے بعد جو کچھ بچ جاتا تھا وہ سب عزاداری امام حسین کی راہ میں خرچ کر دیتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو بہت خصوصیات ہیں اس کی، اس کے اوپر پیسہ خرچ کیا جائے۔ یہ وجہ ہے کہ احمد خمینی جو امام خمینی کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں کہ امام خمینی کے انتقال کے بعد میں نے ان کو ایک دفعہ خواب میں دیکھا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ بابا اس جہان کے اندر کون سی چیز زیادہ فائدہ پہنچانے والی؟ تو امام خمینی نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ محمد و آل محمد کی ولایت اور ان کی محبت، اس کے اوپر سرمایہ کاری سب سے زیادہ کرو، اس پر پیسہ خرچ کرو، اور خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی اہل بیت کے دامن سے وابستہ کرو، ان کے گھر کی نوکری کرو اور ان کی پناہ میں آ جاؤ۔ یہ چیز سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی۔ اور باقاعدہ دیکھیے یہاں تک ملتا ہے کہ عیسائیوں تک کے لیے وہ بھی ہے، اور ہندو وغیرہ بھی اس کے اندر پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ انڈیا کے ہندوؤں کے متعلق بات ملتی ہے کہ وہ بھی تبرک وغیرہ کے اندر جو ہے وہ پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو اور ان کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ باقاعدہ بہار میں بھی روایت ہے، سفینۃ البہار میں بھی ہے کہ حدیث میں امام نے بات فرمائی ہے کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہماری محبت سے غیر مسلموں کو کیا فائدہ پہنچے گا۔ امام نے فرمایا خدا کی قسم وہ غلط گمان کرتے ہیں، ہماری محبت ان کے لیے بھی فائدہ پہنچانے والی۔ اچھا، آپ کو فائدہ کیسے پہنچاتی؟ علماء کہتے ہیں یا تو ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی، یا مثلا ان کی عاقبت بخیر ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے ان کو دولت ایمان کی توفیق مل جائے اور وہ اسلام قبول کر لیں، یا ان کی عمر طولانی ہو جائے گی، یا ان کے رزق میں وسعت ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ملے گا۔ تو جب ایک کافر کو ان تمام چیزوں کا فائدہ ہے تو ایک مومن جو ان کا ماننے والا ہے، ان کا محب ہے، ان کے مطابق عمل کرتا ہے، ان کے فرامین پر عمل کرتا ہے، وہ جب یہ کام کرے گا تو کتنے فائدے اس کو حاصل ہوں گے آپ خود سوچ سکتی۔ دیکھیے ایک چیز اور بھی ہے، کافروں کو بھی اس سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک روایت ہے نا جس پہ اکثر علماء کے تحفظات بھی ہیں، کچھ نے اعتراضات بھی کیے ہیں۔ مثلا ایک روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے شہادت کے وقت سے پہلے شمر سے پانی کی درخواست کی تھی، یعنی پانی مانگا تھا، جس طریقے سے حضرت علی اصغر کو لے کر گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے پانی مانگا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، امام کی توہین، امام کیسے ان سے پانی مانگ سکتے ہیں؟ اس کے الگ علماء نے جواب دی کہ اس وقت ہاں البتہ وہ بات غلط ہے کہ امام نے کہا کہ تم مجھے پانی پلا دو تو میں بیعت کر لیتا ہوں، یہ والی بات نہیں، یعنی امام نے صرف اس سے پانی کا تقاضا کیا۔ امام خمینی کے جو استاد تھے آیت اللہ شاہ آبادی، وہ فرماتے تھے امام کا یہ کام شفاعت کے غرض سے تھا، علی اصغر یا تو خود پانی مانگنا یا علی اصغر کے لیے پانی مانگنا، ورنہ امام نے اتنی جب پیاس برداشت کر لی تھی، اب تو معلوم تھا کہ اب تو شہادت ہونے والی ہے، اب تو ان کے نانا حوض کوثر سے انہیں سیراب کر ہی دیں گے، پھر پانی کیوں مانگا؟ کہا یہ امام کی جو وسیع مغفرت تھی، کیونکہ امام خدا کی رحمانیت، رحیمیت اور غفاریت کی جو تجلی ہے وہ امام کے اندر ظاہر ہو رہی تھی، یعنی اگر وہ شخص شمر اس وقت پانی دے دیتا تو امام کی اسے شفاعت مل جاتی اور امام کے قتل سے باز آ جاتا، علی اصغر کے قتل سے وہ لوگ باز آ جاتے اگر وہ اس کو پانی پلا دیتے، یعنی دسترخوان شفاعت بچھا ہوا تھا۔ امام نے ظاہر ہے وہ کوئی بھی شخص نہیں چاہتا، امام ہرگز نہیں چاہتے تھے کوئی بھی شخص جہنم کے اندر اس انداز سے چلا جائے، دسترخوان شفاعت بچھانے کی وجہ سے انہوں نے پانی مانگا تھا، نہ کہ صرف ان کو تو پتا تھا تو کچھ ہی دیر کے اندر شہادت ہو جائے گی اور حوض کوثر سے سیراب ہو جائیں گے۔ لیکن اس نے کیا کہا، اس ملعون نے کیا کہا؟ کہا کہ میں یزید کے 1 درہم کے بدلے بھی تمہاری نانا کی شفاعت کو قبول نہیں کروں گا، شمر نے، یہاں تک کہ وہ قیامت تک کے لیے اس کا نام ولعنت اللہ شمرن، اور شمر پر اللہ کی لعنت زیارت عاشورہ کے اندر اس کا مصداق ہو گیا، بلکہ وہ شخص پہ بھی کے لیے بھی دعائیں کی جاتی ہیں کہ رحم اللہ من لعن شمرن، جو اس شخص پہ بھی اللہ رحم کرے جو شمر کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ تو بہرحال اس کا مصداق ہو گیا وہ، تو صرف پانی پلانے سے اتنا زیادہ اس کو ہو جاتا کہ اتنے عظیم گناہ سے وہ باز آ جاتا اور عاقبت اس کی بخیر ہو سکتی تھی، دسترخوان شفاعت بچھا ہوا تھا۔
تو اب دیکھیے خود وہ پانی پلانا، مومنین جو ایک دوسرے کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں اور سبیرے لگا رہے ہوتے ہیں اور کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کتنا زیادہ اس کے اندر فوائد ہوں گے۔ اب دیکھیے مومنین تو اپنی طور پر علماء سے بہت پوچھا گیا کتنے دسترخوان امام حسن ہے، دسترخوان حضرت علی اصغر ہے، اور دسترخوان جو سفرہ ام البنین ہے، اور اس کے علاوہ دسترخوان رقیہ ہے، اور عربوں کے اندر دسترخوان امام زمانہ ہے، امام حسن کا جو سفرہ ہوتا ہے وہ ہے، کتنی زیادہ آپ کو نظر آتے ہیں، اور سب کو علماء نے ریکمینڈ کیا کہ سارے ہونے چاہیے۔ لوگوں کی باتوں میں ہرگز نہ ہے کہ نہیں یہ نہیں اور وہ نہیں، اب تو ہر جگہ دسترخوان، ہر وقت کھانے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، بہت ریکمینڈ علماء نے اس میں کیا ہے۔ اور علماء خود بھی اس کے اندر بہت آگے ہوتے ہیں، خود بھی اس کی کھلائی میں، پکائی میں، خود اس کو سرو کرنے میں، آپ کتنی زیادہ ان کی اگر آپ دیکھیں علماء کی کہ خود اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوتے ہیں، ایک ایسی خدمت ہے کہ عالم ہونے کے باوجود بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آیت اللہ باقر الحکیم شہید ہیں، یہ خود لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اس طرح سے نکال کے دیتے تھے۔ یہ آیت اللہ تقی مدرسی ہیں، خود مرجع تقلید ہیں، مرجع ہونے کے باوجود لوگوں کو چائے پلا رہے ہیں اور لوگوں میں جو ہے کھانا کھلا رہے ہیں، لوگوں میں کھانا تقسیم کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی بہت اہمیت ہے، دنیاوی و اخروی بے پناہ فائدے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر بہت افراط بہت ہو گئی ہے، بہت زیادہ لوگ کرنے لگے ہیں۔ آیت اللہ وحید خراسانی بڑا زبردست جملہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں عزاداری امام حسین میں تفریط ہی تفریط ہے، افراط نہیں۔ ہر چیز کمی کی طرف ہے، غم بھی جتنا بھی آپ کر رہے ہیں سب کم ہے، جتنا بھی آہو بکا کر رہے ہیں سب کم ہے، جتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں سب کم ہے۔ مکمل تفریط ہی تفریط ہے، افراط اس کے اندر ہے ہی نہیں، کمی کی طرف ہر چیز ہے۔ تو یہ جو کہنا کہ بہت ہو گیا بہت نہیں ہے، کہ ہر چیز کم ہے، جتنا بھی خرچ کریں اس کے اندر کوئی اس کے اندر ممانعت نہیں ہے، بلکہ زیادہ فائدے، دنیاوی کتنے فائدے ہیں۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان فائدوں کو بھی جلدی بس میں کر رہا ہوں کہ انسان، علماء نے کہا کہ اس کی شخصیت کی معرفت ہوتی ہے، جو کھانا کھلاتا ہے وہ ایک آئسولیشن سے نکل جاتا ہے، اس کے علاوہ معاشرے میں اس کے عزت و وقار میں اضافہ ہوتا ہے، گھر میں اس کے خیر و برکتیں آنے لگتی ہیں، گھر سے آفات و بلائیں اس کی دور ہونے لگتی ہیں، اس کو تعظیم شاعر کا ثواب ملتا ہے جو بھی کھانا کھلا رہا ہوتا ہے، اس کی روحانی اور نفسیاتی جو اس کو خوشیاں ملتی ہیں کھانا کھلا کر وہ ملتی ہے، اس کے اندر اخلاق کریمانہ پیدا ہونے لگتے ہیں، سخاوت وغیرہ اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے، اور اس طرح سے اس کی اولاد کی بھی تربیت ہوتی ہے، باقاعدہ نسلوں میں اس کی ثقافت اسلامی منتقل ہوتی ہے، بچوں کے اندر کتنا زیادہ بچے اس کے اندر اہتمام کرتے نظر آتے ہیں، تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس کے علاوہ مومنین کے آپس میں تعلقات بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ دیکھیے کتنے ہی رشتہ دار ایسے ہیں جو جن کی سالوں ملاقات نہیں ہوتی، رنجشیں ہوتی ہیں، مجلسوں میں بلاتے ہیں، کھانے پر بلاتے ہیں، ان کی رنجشیں دور ہو جاتی ہیں، معاشی حالات جو ہے انسان کے بہت جو ہے وہ اس کے اندر بہتری آتی ہے۔ اگر اس کو بھی انٹروڈیوس کیا جائے کہ عورتیں بہت سارے کام جو گھروں میں کر سکتی ہیں، عام طور پر لوگ کہتے ہیں بزنس کیسے شروع کریں، ہم دکان لیں گے، ٹیکس دینے پڑیں گے، یہ کہاں سے ہوگا، گھروں پہ عورتیں کام شروع کریں، مجالس ازا کے تبرک بنائیں، گھر سے سپلائی کریں۔ کتنے لوگ جنہوں نے کام شروع کیا ہے، اب کیا ہے کہ زیادہ تر غیر مومنین افراد کی آپ خدمات لیتے ہیں، پیسہ بھی ان کے پاس جاتا ہے، اکثر اس میں سے دشمنان اہل بیت بھی ہیں، اپنے مومنین کی معاشی حالت بہتر ہوگی۔ روایات میں بھی ہے کہ اونٹ کے کوہان میں چھری اتنے جلدی اثر نہیں کرتی جتنا رزق ان لوگوں کے لیے آتا ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، رزق میں اس کے بہت برکت ہوتی ہے۔ اور بہرحال نیکیوں میں مسابقت ہوتی ہے، فاستبقوا الخیرات، قرآن کا جو حکم ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لو، اسی بہانے غیر شیعہ افراد بہانے سے قریب آنے لگتے ہیں، اور مال سے جہاد کا بھی ثواب ملتا ہے، اور اخروی لحاظ سے دیکھیں تو حجوں کا ثواب ملتا ہے آپ کو۔ پیغمبر اسلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمائی یہ بات کہ حج مبرور کی جو جزا ہے وہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ حج مبرور، نیک لوگوں کا حج کون سا ہے؟ امام نے فرمایا اطعام الطعام و افشاء السلام، لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا۔ اس سے جو ہے وہ حج مقبول شدہ جو حج ہوتے ہیں نیک افراد کے، ان کا ثواب ملتا ہے۔ اور روایت میں آیا کہ جو بھی شخص مومن کھانا کھلائے گا اللہ اسے طعام جنت سے سرفراز کرے گا، اس کو نار جہنم سے نجات ملے گی اس کو۔ اور صرف پانی پلانے سے اس قدر نامہ اعمال بھاری ہوتا ہے کہ 70,000 نیکیاں فقط اس شخص کو جو پانی پلا رہا ہے، سبیل لگا رہا ہے، اس کو حاصل ہوگی، اور اولاد اسماعیل میں سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کو دیا جائے گا۔ کوشش یہ کریں کہ جو بھی اس میں تبرک بنانے والا ہو وہ باوضو ہو کر تبرک بنائے، ان کو ہدایت کر دیں۔ مثلا اگر کسی مومنین سے بنوا رہے ہیں، تلاوت قرآن
کر تبرک، نیاز وغیرہ دلوا کر تبرک جو ہے وہ کھلایا جائے لوگوں کو. کوشش کریں کہ مینیو جو ہے وہ کھانے کا حفظان صحت کا خیال رکھیں، اچھی چیز ہو، مضر صحت نہ ہو. مثلا سادہ قسم کا اس طرح کا کھانا ہو جو صحت خراب نہ کرے، چاہے اچھی کوالٹی کا، بہتر کوالٹی کا، اچھی چیز لوگوں کو کھلائیں، پریزنٹیبل بھی ہو، صحت کے خرابی والی چیزیں بھی نہ ہوں. عام طور پر دال چاول اس طرح کی چیز کی جس میں نہ کوئی تیزابیت کسی کو ہوگی، اچھے طریقے سے وہ پیٹ بھر کے کھانا بھی کھا لے گا، اور اس کو جتنا بھی اچھے سے اچھا کر سکیں کوالٹی کے اعتبار سے. اسی طریقے سے مثلا پھلوں کو بھی رائج کرنا چاہیے. پھل ہیں حفظان صحت کے اعتبار سے جو ہے وہ تقسیم کیے جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ روایات کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ پھلوں کے کہ جناب لوگوں کو سیب کے فوائد پتہ ہوتے تو اس کے علاوہ کسی اور چیز کا علاج اپنے بیماروں کا اس کے علاوہ کسی چیز سے نہ کرتے. تو پھلوں کو رائج کرنا چاہیے. کوئی ایسا پیکٹ بنا لیں جس میں 2-3 اچھے پھل ہوں تو یہ اچھا تبرک شمار ہو جائے گا. اسی طریقے سے مثلا جو ہے وہ اگر کسی کی حیثیت ہو تو کچھ ڈرائی فروٹس کے پیکٹ وغیرہ بہت سی جگہوں پہ تقسیم ہو سکتے ہیں. صحت کے اعتبار سے کتنا اچھا ہے کہ اگر آپ یہ تقسیم کریں، مومنین کے جسموں میں جائیں، ان کو فائدہ پہنچائیں بنسبت ان چکنے اور مضر صحت کھانوں کے. تو کوشش کریں کہ پیٹ بھر کر لوگوں کو کھانا کھلائیں. اور اس کے اندر ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ دیکھیے اس میں امیر اور غریب بھی ایسے ہی پارٹیسپیٹ کرتا ہے اس کے اندر، اپنے پیٹ کو کاٹتا ہے. چاہے اس کو صرف 40 پہ لوگ دیکھتے ہیں انتہائی غریب لوگ ہیں لیکن پھر بھی وہ وہاں جا کر خدمت کر رہے ہوتے ہیں. اور تبرک میں دیکھیے شفا یابی کی بھی ایک صفت ہوتی، اور باقاعدہ آیت اللہ سعید الحکیم سے بھی یہ چیز پوچھی گئی ہے. تو مریضوں کے لیے باقاعدہ اسپتال کے مریض ہوتے ہیں، ان کے لیے لوگ باقاعدہ تبرک لے جا کر تاکہ وہ شفا یاب ہو جائے. اور یہی چیز جیسا بھی میں ذکر کر رہا تھا کہ آیت اللہ سعید الحکیم سے بھی پوچھی گئی کہ ہم شفا یابی کے لیے تبرک جو مجلس اعضاء کا ہے اس کو لے جا کر مریضوں کو کھلا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا بالکل، ان کی شفا یابی کی نیت سے تبرک لے جانا اور ان کو اگر صحت اجازت دے تو وہ کھا سکتے ہیں اس کو. ایک واقعہ ہے جو حضرت زہیر ابن قین کا، بس اس کو جلد سے جلد مکمل کرتے ہیں بس آخری 2 منٹ میں. یہ اکثر یہ والا واقعہ بہت جگہ پڑھا جا چکا ہے لیکن اب کیونکہ پوری تبرکی کی گفتگو ہو رہی ہے تو یہ واقعہ باقاعدہ سوانح زہیر ابن قین جو آغا مہدی لکھنوی نے جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر یہ واقعہ ہے کہ مدرسۃ الواعظین لکھنؤ کے پرنسپل مولانا دل اختر صاحب یہ بات بیان کرتے ہیں کہ زمانہ طالب علمی میں جب ایک دفعہ تبرک پہ بات نکلی تو شمس العلماء سید سبط حسن نے اپنے شاگردوں سے یہ بات کہی کہ جو شخص کسی مریض کی صحت یابی کے لیے روزہ رکھے اور افطار کے بعد یہ دعا کر کے بستر پہ آئے کہ اے زہیر ابن قین طبیب لشکر حسینی میرے مریض کے لیے دوا تجویز کر دیجئے، تو خواب میں ایک بزرگ اس بیماری کا نسخہ لکھوا دیں گے. ایک مریض کی بہن نے بھائی کی صحت یابی کے لیے روزہ رکھ کر حسب ہدایت دعا کی تو خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک شخص کو گھیرے ہوئے ہیں اور وہ مریضوں کو کچھ نسخے لکھوا رہے ہیں. بہن نے بھائی کے مرض کی دوا چاہی تو جواب ملا کہ تو خود دوا نہیں لیتا ہے. انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہے، دوا تو اس نے بہت کی ہے لیکن شفایاب نہیں ہوتا. فرمایا وہ مجلس حسین کا تبرک کیوں نہیں لیتا ہے؟ صبح ہوئی تو اللہم صلی علی محمد و علی محمد. صبح ہوئی تو خاتون نے واقعہ بھائی کو بیان کیا. بھائی نے تسلیم کیا کہ بے شک بعض اوقات میں رش کی وجہ سے مجلس سے نکلتے وقت تبرک نہیں لیتا تھا مگر اب ایسا نہیں ہوگا. اس کے بعد جو بھی پہلی مجلس اس میں شریک ہو کر اسی مجمع سے زحمت اٹھا کر اسے تبرک حاصل کیا، اسے تناول کیا تو اس کا مرض بالکل جاتا رہا. اللہم صلی علی محمد. اس کے بعد یہ واقعہ وہاں کے ایک رسالہ چھپتا تھا اس کے اندر بھی چھپا. اس کے بعد بہت سے اس زمانے میں طبیب ہوا کرتے تھے، انہوں نے یہی والا طریقہ اپنے جو بہت سے ایسے مریض جو شفایاب نہیں ہو رہے تھے ان کے لیے کیا اور اس کے بعد مجلس اعضاء کا تبرک کا اہتمام ان کے لیے کیا تو وہ بھی مسلسل اس لحاظ سے صحت یاب ہوتے گئے. تو بہت اس کے بعد یہ واقعہ جو ہے وہ مشہور بھی ہوا. تو بہرحال دیکھیے یہ ایسی چیزیں ہیں. اور اب اس کی اتنی اہمیت ہے کہ باقاعدہ اسرار الشہادات علامہ دربندی کی کتاب اس میں پہلی جلد کے اندر ایک واقعہ ہے قطیف کی خواتین کی ایک مجلس کا کہ ایک غریب اور مخلص خاتون تھی، ایک مومنہ، اس کے گھر مجلس تھی، لوگوں کی زیادہ تعداد وہاں پر بھی آ گئی. اب وہ بہت پریشان ہوئی کہ میں ان کا انتظام کھانے کا کیسے کروں گی. تو اس قطیف کی اس مجلس میں
عورتوں نے باقاعدہ مشاہدہ کیا کہ اچانک سے کچھ نورانی اور ملکوتی خواتین اس محفل کے اندر آ گئیں. ان خواتین ملکوتی نے لباس سیاہ پہنا ہوا تھا. بہت سی عورتیں مجلس عزا کے اندر جو شریک تھیں وہ ان کی نورانیت اور ملکوتیت کو برداشت نہیں کر سکیں اور غش کھا گئیں. کچھ ان خواتین نے مجلس عزا میں تبرک تقسیم کرنا شروع کیا اور خواتین کو کھانا کھلانا شروع کیا. چند خواتین نے ہمت کر کے ان سے پوچھا، ان نورانی خواتین سے، کہ آپ کون ہیں؟ ہم نے اس سے پہلے کبھی آپ کو دیکھا نہیں. تو ایک نورانی شخصیت نے، ایک خاتون نے اس میں سے کہا کہ میں کلثوم دختر امیر المومنین علیہ السلام. اور وہ جو تمہارے سامنے دوسری خاتون ہے وہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ ہیں. اور وہ جو اور وہ جو تیسری خاتون تمہارے سامنے وہ خدیجہ طاہرہ ہیں. اور وہ چوتھی خاتون جن کا نور زمین و آسمان سے ساطع ہو رہا ہے، اور یہ وہی ہیں جن کے نور سے چاند اور سورج اور ستارے روشن ہوتے ہیں. یہ سید الشہداء کی مظلوم والدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں. ہم اس مجلس میں اس وجہ سے آئے ہیں تاکہ ہم تمہیں اس سے شرمندگی سے بچائیں اور تبرک ہم خود تقسیم کریں. باقاعدہ اسرار الشہادات، اکثیر العبادات فی اسرار الشہادات میں علامہ دربندی نے اس کی پہلی جلد کے اندر اس واقعے کو لکھا. تو اس طرح سے مجالس عزا کے تبرک کی تقسیم کے لیے نورانی شخصیتوں کا آنا بھی مشاہدات کے اندر آیا ہے. قطیف کی خواتین کا یہ واقعہ بہت مشہور ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کتاب تک کے اندر ہی آیا، اور بھی اس کے علاوہ بھی بے شمار اس کے واقعات اور مکاشفات. تو بہرحال اس کو بالکل اچھے طریقے سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اتنا بابرکت ہے یہ کہ باقاعدہ کسی شاعر نے بڑا اچھا اس میں شعر کہا ہے کہ رضوان تیرا خوان جنا تجھ کو مبارک، جنت کی جو نعمتیں کا خوان ہے تجھ کو مبارک، میرے لیے مجلس کا تبرک ہی بہت. تو تو یہاں پر ہم اپنی گفتگو اختتام کرتے ہیں. اس میں جتنے بھی فقہی احکام تھے، جتنے اخلاقی باتیں تھیں، جتنی صحت کے اعتبار سے چیزیں تھیں، جتنے اعتراضات اس سلسلے میں تھے، آپ نے مشاہدہ کیے کہ تاکہ آپ کے سامنے سب دلائل آ جائیں. اور کبھی کوئی اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی کمی کا کوئی نعرہ لگائے، اس کا کوئی متبادل آپ کے سامنے پیش کرے، تو آپ تمام دلائل کے ساتھ اس کو جواب دیں کہ علماء اور مراجع اور مجتہدین نے اسی کی تاکید کی ہے. اس میں جتنی زیادہ اس کے اندر کوششیں کی جائیں، کتنا زیادہ اس کا اہتمام کیا جائے، اس کے اندر کوئی اسراف نہیں ہے. اور اگر کچھ بچ جائے تو لوگوں کے اندر تقسیم کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. تو گفتگو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے. انشاءاللہ ایک کلاس مسائل عزاداری کے سلسلے میں فقہی مسائل کے حوالے سے ایک آگے اور بھی ہوگی اگلے ہفتے. اور انشاءاللہ مزید کچھ نئے جو احکام ہیں عزاداری کے، کچھ فقہی جو اس سے پہلے ہم نے بیان نہیں کی، وہ انشاءاللہ اس کے اندر بیان ہوں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.